محبت برف کی صورت. محبت برف کی صورت ہوا میں رقص کرتی ہے، چھتوں پہ ٹھہر جاتی ہے، گھروں کی کھڑکیوں پر کوہر کی چادر سجاتی ہے، پہاڑوں کی فلک چھوتی ہوئی چوٹی، درختوں کی الجھتی پھیلتی شاخوں، مری کے مال پر، سڑکوں کے کنارے پر، کھلے ہاتھوں پہ، آنکھوں سے اترتے ہر ستارے پر، کسی معصوم لڑکی کی سمٹتی دھڑکنوں، آنچل سے لپٹے گیسوں، ہونٹوں کی سرخی، کھنکھناتی چوڑیوں، پازیب اور باہوں کی نرمی پر، نگاہوں سے جھلکتی حیرتوں، سانسوں کی گرمی پر، اترتی ہے کسی نازک سوالی حرف کی صورت، رگوں میں دوڑتے پھرتے لہو کو منجمد کرتی ہے ایک پل میں، محبت برف کی صورت. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. گڈ ایوننگ بلکہ گڈ کلاؤڈی، گڈ رینی ایوننگ. آپ سب لوگ میرے سمیت اس بارش میں یہاں تک پہنچی ہیں، سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ. فرام فلیٹنگ مومنٹس ٹو انڈیورنگ سیگاز، لوز کمپلیکسٹی نوز نو باؤنڈس. Come be a part of this captivating journey through the myriad facets of love, where every word is a chapter and every heart carries its story. Join us for an enchanting evening of heartwarming and heart-rending tales as we explore the timeless theme of love. In today's open mic session, all of you are invited to share your unique perspectives on the four-letter word that holds infinite narratives. یعنی محبت چار حرفوں کی بڑی لمبی کہانی ہے مگر تم کو سنانی ہے. اور آج کا عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بورڈ پہ، لو اے فور لیٹر ٹیل آف اینڈ لیس اسٹوریز. آپ اس موضوع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے کیا تجربات اور مشاہدے ہیں؟ آج کا سیشن جو ہے وہ آپ کا ہے، آپ اس پر کھل کر اظہار خیال کر سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں، میرے دائیں طرف تشریف فرمائے ڈاکٹر سنوبر الطاف اور بائیں جانب ہیں ڈاکٹر روش ندیم، جو آج کے سیشن پہ ہماری درخواست پہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ سے گفتگو کریں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، اور یوں ہم محبت کے کیا کہنا چاہیے وہ الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کو جتنا سمجھتے ہیں یہ اتنی ہی کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہے. سو لیٹس سی ویئر ٹوڈے سیشن لیڈز اس. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ، اور اب جو سٹیج ہے وہ میں حوالے کرتا ہوں ڈاکٹر روش اور ڈاکٹر سنوبر کے. تھینک یو. تھینک یو. دوستوں ویلیو آپ کا بہت شکریہ. آج کا جو پروگرام ہے آپ جانتے ہیں کہ 4 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ محبت پر ہے. یہ محبت بہت گمبھیر ہے، بہت بامعنی ہے، بہت ڈائمینشنل ہے، بہت پر اثر ہے. خدا ہو یا پیغمبر، آسمانی صحیفے ہوں یا لوک کہانیاں، شاعر ہوں یا فلسفی، اور گیت نگار ہو یا کوئی اجنبی نوجوان ہو، اس کے تھرکتے پاؤں، اس کی چٹکیاں، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کی بے چینی، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ محبت کا چرچا ہے. ہم ٹی وی کھولیں، ہم ریڈیو کو آن کریں، ہم کوئی کتاب اٹھائیں، ہم کوئی شاعری کی کتاب اٹھائیں، ہم عمر خیام کی رباعیات کو دیکھیے، ہم غالب کی غزلیں دیکھیے، ہم شیکسپیئر کے ہاں دیکھیں، ہر جگہ پر اگر کوئی بنیادی ترین ایشو ہے تو وہ ہے محبت. محبت اپنی ڈائمنشن میں بہت ایک وسعت رکھتا ہے. یہ محبت ہی ہے جو کہیں ہمیں ماں کے گیت گنگنانے پہ مجبور کرتی ہے، کہیں دھرتی کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے، کہیں انقلاب کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے، کہیں ہمیں محبوب اور محبوبہ کے ساتھ جوڑتی ہے، کہیں ہمیں خدا کے ساتھ لے جاتی ہے، اور کہیں تصوف کی صورت میں ہمیں کسی ماورائی طاقت کے ساتھ. اب یہ ساری ڈائمنشن، یہ سارا شور، یہ سارا کچھ جو ہے یہ محبت کی دین ہے. لیکن پھر بھی جب آپ محبت کرتے ہیں تو سارا سماج آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. آپ محبت کسی فرد سے کرتے ہیں تو آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ. آپ کسی نظریے سے کرتے ہیں تب بھی آپ کا معاشرہ. آپ کسی خاص عقیدے سے کرتے ہیں تب بھی. تو یہ لو اینڈ ہیٹ،
کی کہانی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے کیسے ہم اس کو ریفائن کریں گے؟ ابھی نیئر نے کہا کہ محبت کی یہ جو ڈوری ہے، الجھی ہوئی ڈوری ہے، ہم اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. تو بے ساختہ میں سوچنے لگی کہ اس کو تو آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا، اور ہمیں یہ دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس کو سلجھا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو الجھن جو ہے، اس کی پیچیدگی جو ہے، وہی اس کی خوبصورتی بھی ہے، اسی میں لطف بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ ہر جگہ پر ہے، ایسے ہی ہے. آپ جتنی بھی بڑی کہانیاں ہیں ہماری، وہ سب محبت کی کہانیاں ہیں. جتنا بھی بڑا لٹریچر لکھا گیا ہے وہ سب محبت پر لکھا گیا ہے. اچھا، پھر جو اس کی پیچیدگی کی بات ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انڈیویجول کا تجربہ بھی ہے. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ زیادہ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں. ان سب کی کہانیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب کی کہانیاں الگ الگ ہیں، سب کے تجربات الگ الگ ہیں. تو اس میں اس کو نہ سلجھایا جا سکتا ہے، نہ حل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے. یہ کہیں بہت ہی اندر سے معاملات ہیں. پھر آج ہم کیونکہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ہماری گفتگو جو ہے، ہم نے ابھی کچھ موسیقی سنی، کچھ لوگ شاید شاعری سنائیں گے، ہم بہت سے لفظ کہیں گے. لیکن ہر کوئی، اگر کوئی کسی کے اندر یہ ہمت ہوئی اپنی کہانی سنانے کی، تو وہ جانتا ہوگا کہ جو کچھ وہ سنا رہا ہے، اس کے علاوہ اور اس سے آگے بہت کچھ ہے، اس سے گہرا بہت کچھ ہے. تو لفظ جو ہیں وہ خاص طور پر اس جذبے کو بیان کرنے سے تو قاصر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سے شروع ہوا ہے سارا کچھ، لکھنا شروع ہوا ہے، کہانیاں بیان شروع ہوئی ہیں، موسیقی شروع ہوئی ہے، تو اسی لفظ کی، اسی جذبے کی گردان جو ہے ہم کر رہے ہیں. اور آج تک اور اس کے بعد بھی یقیناً ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صوبر، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اس کے سینے سے لگ کے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آئی لو یو ماما بولتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اس خاتون کی جگہ پر، جو کہ اس کی ماں ہے، وہ کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. لیکن اس میں شاید اپنی ماں ہی تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کسی اور جذبے کے ساتھ وہ اس کو بھی کہتا ہے آئی لو یو. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب اس کے ہاں ایک بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتا ہے آئی لو یو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں اس کے دھرتی ماں کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کہتا ہے آئی لو مائی لینڈ، آئی لو مائی نیشن. اور پھر جب وہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی لو مائی گاڈ. تو کہانی تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ اس الجھن کی کوئی سلجھن، اس پیچیدہ ایک جو فنامنن ہے، اس کا کچھ سرا ان کے ہاتھ میں آیا؟ نہیں آیا تو تجربہ کیا ہے، ان کے احساسات کیا ہے؟ آپ میں سے کون آئے گا جو آغاز کرے گا؟ ویلکم. اپنا تعارف کروائیے. السلام علیکم. ڈاکٹر مرتضیٰ میرا نام ہے. پی ایچ ڈی میری انجینئرنگ میں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور کچھ شاعری سے شغف رکھتا ہوں. یہ مجھے آپ کہہ لیں کہ پی ایچ ڈی کرنے تک مجھے نہیں خیال تھا کہ میں محبت کر سکتا ہوں، یا محبت کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان بھی ہے. تو جب آپ وہ سود و زیاں کی جو مرحلہ ہے اس سے آگے جب نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محبت جو ہے بغیر کسی وجہ کے بھی کر لینی چاہیے. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. اور وہ جو آپ نے بات کی، آئی ایگری ود یو ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ ایک ایسی ڈور ہے جو الجھی ہوئی اچھی لگتی ہے. سلجھا لیا، کیونکہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ انسرٹنٹی اور ان نویبلٹی کے اندر ہی ہے. اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو پھر شاید اس کی وہ جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو چھوٹی سی ایک کہانی ہے، 2 منٹ کی کہانی. تو میم نے کہا کہ کوئی ہمت کر سکتا ہے اپنی کہانی سنانے کی، تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے. عنوان ہے نشاط. اچھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے اسلام آباد کے ٹریل نمبر 5 کے ساتھ ساتھ ایک حسین چشمہ اٹھلاتا لہراتا بل کھاتا ہوا مارگلا کی پہاڑیوں سے اترا کرتا تھا. واہ واہ واہ. اپریل کی سہانی شام تھی. ہم دونوں چشمے کے بیچوں بیچ
ایک گول پتھر پر بیٹھے اپنی قسمت پر رشک کر رہے تھے. ننھی لہریں کبھی تو اس کے قدموں کو بوسہ دے کر آگے بڑھ جاتی اور کبھی رک کر پازیب سے اٹکیلیاں کرنے لگتی. پھسلنے کے ڈر سے اس نے میرا بازو تھام رکھا تھا. وہ قریب تھی پر لگتا تھا جیسے میلوں دور ہے. ایسے میں ہوا کو نہ جانے کیا شرارت سوجھی، ایک سبک رفتار جھونکا ہماری طرف روانہ کر دیا. اس کا توازن بگڑا اور وہ میری گود میں آ گری. جتنی دیر میں وہ خود کو سنبھالتی، آسمان نے سب کچھ دیکھ لیا تھا. واہ. کالی گھٹائیں کہہ کہہ لگانے لگیں اور کچھ نے تو تصویریں بھی کھینچ لیں. ہاں 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 ہاں، ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. وہ شرما کر بولی، بہت دیر ہو گئی ہے، کوئی اچھا سا شعر سناؤ. اور پھر میں چلی. جدائی کا خیال آتے ہی دل ڈوبنے لگا. فرط جذبات میں ساحر لدھیانوی کا یہ شعر سنایا. چند کلیاں نشاط کی چن کر، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو آس رہتا ہوں. تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. اس شعر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ روز ملنے لگی اور پھر ہماری شادی ہو گئی. شادی کی سالگرہ پر وہ بہت خوش تھی. بڑے شوق، بہت ہی اشتیاق سے پوچھنے لگی، پتہ ہی نہیں چلا 4 سال کیسے گزر گئے. سچ سچ بتاؤ، تمہیں میرے ساتھ گزرا وقت کیسا لگا؟ میری کمپنی انجوائے کرتے ہو نا؟ فرط جذبات میں ساحر لدھیانوی کا یہ شعر سنایا. چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو آس رہتا ہوں. تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. اس شعر کا اتنا اثر ہوا کہ 2 ہفتے سے بات چیت بند تھی. تو بیسکلی اٹ واز جسٹ اسمال ٹوسٹ آن دا سیم. اسی شعر کا اگر آپ شادی سے پہلے استعمال کریں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور شادی کے بعد استعمال کریں تو مطلب کیسے تقریباً چینج ہو جاتا ہے. تو زندگی کی کہانی اور محبت کی کہانی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے. ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں تمام تر یا زیادہ تر شاعری کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ محبت ہی ہوتا ہے، ون وے اور اندر. اور جو ذرا تھوڑی سی انسٹرکٹیو اور تھوڑی سی مطلب وہ نصیحتیں کرنے والی شاعری ہو جاتی ہے، وہ شاید میرے پرسنل خیال میں اپنا حسن کھو جاتی ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم ہے، اس کا عنوان ہے صبح کا بھولا. غم دوراں سے تھک کر دل بیچارہ، غم دوراں سے تھک کر دل بیچارہ تیری آغوش میں سستا رہا ہے. ستارے سارے جھک کر دیکھتے ہیں، وہ دیکھو چاند بھی مسکا رہا ہے. لو آنکھیں میچ لی ہیں آسمان نے، لو آنکھیں میچ لی ہیں آسمان نے، شفق آلود ہے شرما رہا ہے. کسی ٹہنی پہ بیٹھا ایک پپیہا، برہ کا گیت کوئی گا رہا ہے. کھلا ہے یاسمین کا پھول دل میں، تیری آغوش کو مہکا رہا ہے. غروب مہر ہی سے تیرا چہرہ مہ کامل کو بھی گہنا رہا ہے. سہانی شب کہیں ڈھل ہی نہ جائے، عجب سا وہم دل کو کھا رہا ہے. واہ واہ. اور بس باقی محبت کے ٹاپک پہ جو ہے وہ میرے خیال میں یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ بیگم سے محبت کا اظہار کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہاں خارج کرنا جہاں نہ ہو رہی ہو. تو میں بصد احترام یوسفی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو یوسفی صاحب کی عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے
کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا جہاں باقی کنواں جو ہیں وہ مزمحل ہو جاتی ہیں وہاں خارش کی جو سینس ہے نا وہ بھی ویک پڑ جاتی ہے. تو خارش کر لینی چاہیے اگر آپ کو نہیں بھی محسوس ہو رہی تو. وہ اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وہ میری بیگم جو ہیں وہ بہت اعتراض کرتی ہیں کہ بھئی آپ میرا ٹائم جو ہے وہ شعر و شاعری کو اور کتاب اور پنسل کو کیوں دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں ایک کچھ آپ کے لیے بھی میں نے لکھا ہے. تو میں نے کہا جی پہلا شعر جو ہے وہ اس وقت کی یاد میں ہے جب ہم پہلی دفعہ ڈنر پہ ملے تھے. پھر اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جو میں نے آپ کے بارے میں جانا اس کے اوپر ہے. اور پھر کچھ اپنے احساسات ہیں کہ میں آپ کے اور اپنے ریلیشن شپ کو لے کے کیا لے کے چلتا ہوں, کیسے لے کے چلتا ہوں. تو وہ بڑی خوش ہوئیں تو کہتی ہیں سنائیں. تو میں نے کہا نہیں پہلے کمر پہ خارش کروں. وہ کہتی ہیں کہ بھئی دیکھیں میں اس چیز سے بہت تنگ ہوں اور شروع سے ہی تنگ ہوں, تو آپ نے مجھے بتائیے کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو خارش کون کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی شادی سے پہلے خارش ہوتی ہی نہیں تھی. تو ایک کچھ مطلب غزل ہے, تھوڑا سا پیش خدمت کروں گا کہ وہی پہلا شعر جو پہلی ملاقات سے ریلیٹڈ ہے کہ شب وصال تو گزری بہائے دل کی خلش, شب وصال تو گزری بہائے دل کی خلش, یہ خیرہ چشم ملا ایک ہی نگاہ سکا, ہے کم نظر یہ زمانہ بلا کا حسن پرست, تیرا ہنر نہ تیرا حوصلہ سراہ سکا, چٹان بن کے تیرے ساتھ ہی کھڑا ہوں مگر ملال ہے تجھے میں ٹوٹ کر نہ چاہ سکا, بہشت سے بھی پرے ساتھ چل تو بات بنے, کمال کیا جو دم مرگ تک نباہ سکا. اور مکتا ہے کہ سفر طویل بہت تھا بار گراں, سفر طویل بہت تھا بار گراں, یہ ناتواں تو اٹھا ایک ہی گناہ سکا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے مصروں میں, نظموں میں, غزلوں میں, اپنی کہانی میں ساری بات کر تو دی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ اور بھی آپ براہ راست بھی ہمیں بتا دیں کہ اچھا آپ نے یہ جو محبت کا تجربہ ہے اس کو کیسا پایا زندگی کی سارے اس میں, کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ اگر اس کا افیکٹ کیا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ, سوچوں پہ, آپ کی فیلنگس پہ؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے اٹس آلموسٹ مطلب نصف صدی گزر چکی ہے مجھے دنیا میں آئے, اور اس نصف صدی میں بہت کچھ کیا, بہت کچھ کرنے کا موقع ملا. آئی ہیو بن لکی, آئی ہیو بن اراؤنڈ, آدھی دنیا کا سفر کیا, بہت سے لوگوں کو ملا, رنگ برنگے لوگ, قسم کے لوگ. اور لیکن جو جسے کہنا چاہیے نا کہ صحیح معنوں میں آپ زندگی کو اپریشیٹ کریں اور آپ کو لگے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو محبت جیسے خوفناک جذبے کے سامنے سرنڈر کر لیں. کیونکہ اینڈ پہ وہ مجھے منیر نیازی کا شعر جو یاد آ رہا ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. تو عمر کی جو رائے گانی کے اندر جو ایک ہی سہارا ہے وہ محبت ہے. اس کے علاوہ مطلب دیٹ اف آئی کین سے دیٹ ود کنوکشن, اور وہ ایک ایسا لینز ہے جو کہ آپ کے ارد گرد چیزیں وہی رہتی ہیں لیکن وہ آپ کو مختلف نظر آنا شروع کر دیتی ہیں. تو کوئی بھی مطلب بور سے بور, ٹیکنیکل سے ٹیکنیکل, منڈین سے منڈین, بالکل سطحی سے سطحی کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں وہ جذبہ محبت ہے, وہ کسی کے لیے بھی ہے, تو وہ آپ کو مطلب اٹ از, وہ میرے خیال میں وہ جو ہم سنتے آئے ہیں نا بچپن سے, مذہبی فلسفے کا حصہ ہے, ہمیں سمجھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے. تو وہ ہر کام عبادت تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ یو ہیو دیٹ فیلنگ ان یور ہارٹ, تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کیوں ہے. تو میرے خیال میں جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو, محبت کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا مقصد یا اپنا ڈرائیونگ فورس یا اپنی موٹیویٹنگ فورس بناتے ہیں, وہ دے آر مسنگ آؤٹ.
کیونکہ اور لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ بڑی خوفناک سی چیز ہے, آپ کو ایک گہری کھائی میں, ایک اندھیرے میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے, اور آپ کو یہ مطلب ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک سوال کہ یہ ایک بحث ہے کہ محبت راستہ ہے یا منزل ہے, تو اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو محبت ایک بڑی نیچرل چیز ہے, بڑی تہذیبی چیز ہے, تہذیب کا تحفہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے اچیو کر لی محبت اور اپنے محبوب کو آپ نے پا لیا, آپ نے شادی کر لی, تو کیا اس کی انٹینسٹی میں یا اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کے رویے کے اندر کوئی ڈیویشن آئی ہے, کوئی رستہ بدلا ہے, یا شدت میں کمی آئی ہے؟ اس کو یہ یعنی ہوتا ہے, اس کو ذرا بتائیے کیسے ممکن ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی ایک بہت ہی ایک جاری و ساری بحث ہے کہ محبت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یا میرے خیال میں وی ہیو ٹو فال ان لو ود دا سیم پرسن اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین. اور اگر ہم محبت کرنا جانتے ہیں اور محبت کو اپنا خدا مان لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ وہی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے منیر نیازی کا شعر سنایا ہے, اتفاقاً اسی غزل کا ایک مقطع ہے کہ مجھ سے بہت قریب ہے تو پھر بھی ہے منیر, پردہ سا کوئی میرے تیرے درمیان تو ہے. تو جب ہم خود ہی کو نہیں سمجھ سکتے اور ہمارے اپنے جو جتنی لیئرز ہیں, جتنی پرتیں ہیں, جتنی جہتیں ہیں, ان کو ہی ڈسکور کرتے کرتے ہماری عمر گزر جاتی ہے. اور اگر ہم کرنا چاہیں تو, ورنہ تو میرے خیال میں وہ جو ایک اگر کسی کو انٹرسٹ ہے, سوری میں تھوڑا سا شاید ٹاپک سے ڈائیورٹ کر جاؤں, لیکن کسی زمانے میں چونکہ میں بہت امیچور تھا, ابھی بھی ہوں, لیکن کسی زمانے میں مجھے شوق ہوا کہ میں تھیوری آف میچورٹی کیا ہے, تو بہت سرچ کیا. ایک تو کچھ اورینٹل فلاسفیز ہیں اور کچھ تو میں نے کہا نہیں, میں چونکہ اس زمانے میں فلاسفی اور سائیکالوجی کے انٹرسٹ میں تھا, تو ایک سائیکالوجی کی تھیوری ملی, تھیوری آف میچورٹی. تو ہوتا یہ ہے کہ اس تھیوری کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی چند جبلت کی دو چار ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بھوک لگی ہے تو اسے کھانا ہے, کمفرٹ کی ضرورت ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جب وہ ٹین ایج میں جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ سب کچھ اس کو لگتا ہے کہ دنیا جو ہے نا کائنات کا میرے گرد گھومتی ہے. پھر اس کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کوئی سرچ کریں تو قرآن پاک میں بھی یہ 3-4 سٹیجز ہیں کہ پہلی سٹیج میں نا وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے, میرے کپڑے, میری شکل و صورت, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد اگر اس نے میچور ہونا ہے تو اس کو اس لیول سے, اس خود کی محبت سے کسی اور کی محبت میں کنورٹ ہونا ضروری ہے. تب وہ محبت سیلف سے فیملی میں یا اپنی نیشنل آئیڈینٹی میں جیسے آپ نے بات کی, یا مذہب کی آئیڈینٹی میں, ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ اینڈ سرنڈر ٹو ادر سیلوز, ادر ایکسپریشنز آف ہیومن بینگ. تب وہ میچور ہوگا اور اس کو ٹوٹلی طور پہ سرنڈر کرنا ہے. اس نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں ابھی جب تک وہ اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کرے گا وہ محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا, اور جب تک وہ محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا وہ اس سے کچھ فیض نہیں پا سکتا. پھر لیکن اس کے بعد ایک اور میچورٹی کا ایک جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اسے پھر دوبارہ سے خود کی محبت میں گرفتار ہونا پڑے گا. آفٹر بینگ اے فالوور اینڈ ان لو ود دا سسٹم, he has to again fall in love with himself so that he can find out the flaws within the system. اب وہ flaws سسٹم, فیملی کے سسٹم میں فلا ہے یا ریلیجن کے اندر, وہ اسی جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کے اندر اس کو فلاز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. جب تک آپ محبت کرتے رہتے ہیں آپ کو دوسرے کے فلاز نظر نہیں آتے, تو پھر اس کو پھر دوبارہ خود کی طرف جانا پڑے گا. لیکن جو آخری سٹیج ہے اسے پھر جو کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جو بھی اس کے ارد گرد ہے, he has to fall in love with the surrounding once again so that he can mature into a better person. تو انسان کو خود سے بھی بار بار, ظاہری بات ہے ہمیں خود سے بھی کبھی کبھی گھن آنا شروع ہو جاتی ہے, خود کو پہ غصہ آتا ہے, تو جس کے ساتھ رہتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی آپ کو اسی طرح فال ان اینڈ آؤٹ آف لو ہونا چاہیے. اور
مین کانسیپٹ وہی ہے محبت جو آج کا ٹاپک ہے. اگر آپ محبت کو خدا مانتے ہیں تو آپ کو یہ بار بار محبت, اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو فال ان لو ود دا سیم پرسن ود دا سیم کانسیپٹ اینڈ ود یور سیلف اوور اینڈ اوور اگین. تھینک یو سر, سو نائس, سو نائس, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو محبت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بار بار رپیٹ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ صرف ایک بار ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں, اس کو مانتے بھی ہیں, اس کو فالو بھی کرتے ہیں, اور کچھ نہیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی محبت ایک بار ہوتی ہے یا جب دل چاہے کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں, اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. تو اگر تکمیل نہیں ہو رہی تو پھر تو محبت بار بار ہوگی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک اپنی تکمیل میں, جب تک وہ اپنی تکمیل میں نہیں جاتی وہ بار بار ہو سکتی ہے. مثلاً ہمارے جیسے سماجوں کے اندر یہاں بہت کڑے پہرے ہیں اظہار کے, ملن کے, وصال کے, تو وہاں پر ہماری محبتیں بڑی آدھی ادھوری سی ہوتی ہیں, بڑی نامکمل سی ہوتی ہیں, خوف میں لپٹی ہوئی, رنج میں لپٹی ہوئی, دکھ میں لپٹی ہوئی. تو ان ساری محبتوں میں انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وصال اور ملن اور اس کی تکمیل کی تلاش میں رہتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ محبت کا جو پہلا نقش ہے جب معدوم ہو جائے تو وہ کسی دوسرے روپ میں ظاہر ہو جائے. وہ اسی روپ میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی اور چہرے کی تلاش میں چلا جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کنورٹ ہو جائے اور وہ اس کو چیگویرا بنا دے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاعری کے روپ میں سامنے آئے, وہ پینٹنگ کے روپ میں سامنے آئے. تو اپنے روپ بھی بدلتی ہے. اظہار جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک تہذیبی تحفہ ہے, تو تہذیبی تحفے سے مراد یہ ہے کہ جانور آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ جنس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. وہ پیئر بناتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں, اور پھر اگلی بہار کے اندر وہ ایک نیا پیئر بناتے ہیں. نیچر یہ ہے. انسان جو ہے اس نے جب سوسائٹی بنائی, اس سوسائٹی کے اندر اس نے نارمز بنائے, اصول, ضابطے اور ادارے بنائے, تو ان کے کڑے پہرے جو اوپر آئے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اپنے اس پروسیس کو, اینیمل انسٹنکٹ کو وہ ڈیلے کرتا ہے. وہ جو ڈیلے ہے اس ڈیلے کے دوران وہ اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے پپیہا جو ہے وہ پی پی کرتا ہے, جیسے چڑیا چہچہاتی ہے. تو تہذیبی انسان پینٹنگ بناتا ہے, وہ گیت گاتا ہے, وہ شاعری کرتا ہے, تو یہ وہ فتوحات کرتا ہے. یہ محبت کا ہی عکس ہے کہ وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. یہ دنیا کا ہی روپ ہے کہ وہ جو ہے رباعیات لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیچھے جو جذبہ ہے وہ اسی محبت کی تلاش ہے, محبت کا اظہار ہے. اور اس کے نتیجے میں انسان نے یہ سارا آرٹ, یہ سارا دنیا کو جو رنگین کیا, جو فلسفے, جو فکر, جو تصورات, جو سائنس, جو خلا کا تک پہنچنا, زمین کی گہرائیوں میں جانا, یہ سارا کچھ وہی ہے. اس کا جو معروض ہے محبت کا وہ بہت پھیلا ہوا ہے. مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے, باقی پوچھتے ہیں. اچھا ہاں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک محبت, پھر وہ پہلی محبت کو بہت امپورٹنس ہے. اس میں گیت بے شمار لکھے گئے ہیں, اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام. اور پہلی محبت جو ہے, آپ جتنی بھی محبتیں کر لیں لیکن جو پہلی ہے وہ اپنی جگہ اس طرح کھڑی رہتی ہے, اس کی یاد ویسی رہتی ہے. تو کوئی ایسا ہے جو بات کرنا چاہے؟ ضروری نہیں ہے کہ پہلی محبت پہ بات کرے, چوتھی پانچویں پہ بھی کر سکتے ہیں. آئیے, آپ میں سے کو آنا چاہے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے. اوپن مائک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیشہ سنتے رہیں پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کے, وہ آئیں اسٹیج پر اور مائک پکڑیں اور اپنا اظہار کریں.
آپ کر سکتے ہیں اگر آخر میں کر لیں تو, تاکہ ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسا اس سیشن میں ہم پھر مائک جو ہے ادھر لے آتے ہیں, تو اس سے پہلے جو اسٹیج پہ بولنا چاہے تو پلیز آ جائے. ویلکم. یور گڈ نیم؟ احمد علی. احمد علی. علی. اوکے, آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ اوکے, یس. تو اہلی محبت میرے خیال سے محبت اظہار ذات کا ذریعہ ہے. ہم جب محبت کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے آپ سے محبت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پرسنلی, اور میں انجینئرنگ کا طالب علم بھی نہیں ہوں, پی ایچ ڈی بھی نہیں کیا, تو مجھے ابھی نہیں پتہ ہے. جو پہلے بتا گئے ہیں ان کو وہ بہت فصیح انداز میں بات کر رہے تھے, تو میں اس لیے آتے ہوئے یہاں ڈر رہا تھا کیونکہ میں اس طرح بات نہیں کر پاؤں گا جیسے وہ کر کے گئے ہیں. بٹ آئی گیس, اور محبت میرے خیال سے بار بار ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ ابھی میں نے تکمیل نہیں کی ہے اپنی, جیسے آپ بات کر رہے تھے. تو میں, جہاں تک میری اوپینین ہے, میں محبت اگین کر سکتا ہوں. مطلب آئی ہیو دا کیپیبلٹی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں. بٹ اسٹل میں نے کچھ پوئمس لکھی ہیں, یا میرا خیال تھا کہ اب ہم نظمیں ہی پڑھنے والے ہیں, میں اسی حساب سے. تو ایک پوئم ہے میری, تھوڑی پرانی نظم ہے, اگر اجازت ہو تو میں. جی. چلو نظم کہیں کس کے لیے, کس کے نام, ایک لڑکی کے نام ہی کرے نا. بے مل سی لڑکی, بے دام سی, خواص میں ہے وہ عام سی, عاموں میں کچھ خاص ہے, اس کی نگاہوں میں کچھ آس ہے. ایک چاہ ہے کسی کی چاہ کی, ایک کسک ہے کسی ٹوٹے لمحے کی, کسی جڑتے دل کی, کسی بکھرتے خواب کی. ایک درد ہے ہلکا سا, بس یوں کہ روتے ہنسا دے جو کبھی, یا ہنستے ہنستے رلا دے جو کبھی. رات جب اترتی ہے اس کے آنگن میں, اور وہ چاند کو تکتی ہے بانک پن سے, پھر پوچھتی ہے جس نے میرا جسم امر کر دیا, کیا وہ جو شاعر تھا زندہ ہے مر گیا. کیا وہ اب بھی نظم کہتا ہے, کیا وہ اب بھی نظم کہے گا. وہ جس نے محبت کو جذبہ مقدس کہا تھا, جس نے رات رات بھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں, وہ اب بھی نظم کہے گا میرے اس پھولے ہوئے پیٹ اور زد چہرے پر. واہ, زبردست. تو ایک تو تھوڑا سا اس کو سوشل ٹچ دے دیا ہے میں نے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کچھ لوگوں کو شاید پسند نہیں آئے گا. نہیں, بہت اچھا. آپ مزید آگے سے سنائیے ہمیں. تو اس کے علاوہ میری کچھ پوئمز ہیں جو مطلب آپ ان کو پیورلی محبت والی نظم کہہ سکتے ہیں. ایک ہی پبلش ہوئی تھی تو میں یہ سنا دیتا ہوں. مجھ سے کھو گیا ہے بستر جاڑو, محض کچھ یادیں, چند خواب, تھوڑی سی گرد کے ہمراہ, بستر کے نیچے بھی نہیں ہے. ذرا یہ کتابیں تو دیکھو, گرد آلود ہو چکی ہوئی کتابیں, انہیں کھولو کہ شاید کسی پنے کے بیچوں بیچ چھپا بیٹھا ہو. دیکھو میرے بیڈ کے نیچے مکڑی نے جالا بن دیا ہے, جالے میں کئی نظمیں پھنسی ہیں. دیکھو شاید یہاں کہیں جالے میں لپٹا مل جائے. نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. الماری کھولو, کپڑوں کے ساتھ کسی ہینگر پر لٹکا ہوا بھی نہیں ہے. دیکھو دیوار پر لگے دنیا کے نقشے میں, شاید وہ اس کے گھر کے ارد گرد کہیں مل جائے. مجھ سے میرا ہنستا ہوا چہرہ کھو گیا ہے. واہ. تھینک یو. اور تو اچھا احمد علی بتائیے, مثلا کیا آپ محبت کی اس تجربے سے گزرے ہیں؟ آئی گیس سو. رائٹ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا یاد کر سکتے ہیں کہ جب آپ پہلی بار کس ایج میں آپ نے کسی کی تلاش میں ایک اپنی بے چینی کو فیل کیا ہے؟ آئی واز 19. گڈ. Yeah. 19. رائٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بے چینی اور وہ اضطراب جو ہے, وہ جو تلاش ہے, وہ آپ کے اندر کیسی فیلنگس کو ابھارتی ہیں, کہ کیسا لگتا ہے وہ سارا کچھ آج بھی اگر آپ اس کو یاد کریں تو؟ میں نے اپنی پہلی نظم تب لکھی تھی جب میں محبت میں تھا, اور محبت نے ایٹ لیسٹ
وی کین سے کہ مجھے شاعر بنایا ہے, تو اس لیے میں اس کا شکر گزار ہوں. بٹ دا پرابلم از جب میں نے وہی جذبات 2.5-3 سال بعد ایک اور لڑکی کے لیے محسوس کیے, یعنی کہ آئی فیل لائک میرے 2 فیسز ہیں, یا میں ایک ہپوکریٹ انسان ہوں. ہم محبت کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم ایک شخص سے ہم نے محبت کی ہے, وہ تمام جذبات محسوس کیے ہیں, اور وہ جذبات ہم دوبارہ کسی اور کے لیے محسوس کرتے ہیں, کیوں؟ یہ میرا کویسچن ہے آپ کے لیے. ہاں, اس پہ ہم نے بات تو ابھی کی تھوڑی سی. ہاں, میرا خیال ہے کہ ایکچولی یہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. جیسے کہ کچھ نارم سیٹ ہیں, جیسے کہ آپ ایک دفعہ محبت کر سکتے ہیں, آپ بار بار نہیں کر سکتے, پہلی محبت ہی سچی محبت ہوتی ہے. تو جب آپ دوسری دفعہ اس کا شکار ہوئے تو آپ اٹ سیلف گلٹ کا شکار ہو گئے, ٹھیک ہے, کیوں؟ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے, آپ کے اندر نہیں تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کرنے والوں کو یہ جو پریشر ہے, یہ جو گلٹینس ہے جو کہ سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ورنہ یہ بری بات نہیں ہے, سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. سارے بڑے بڑے لوگوں کی آٹو بایوگرافیز دیکھیں, وہ اپنی ہر ایج کے ایک نئے موڑ پر ایک نئی عورت سے جو ہے وہ متعارف ہوتے ہیں, اسے عشق کرتے ہیں, سارا کچھ, اور وہ ختم بھی ہو جاتا ہے, پھر ایک نئی تلاش ہوتی ہے. تو اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو یہ غلط نہیں ہے, لیکن صرف ہماری, جیسے کہ آپ نے کہا, سوسائٹی کا پریشر ایسا ہے, اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے جو بڑے ماڈلز ہیں محبت کے, جو لوگ کہانیوں میں ہیں, جو فلم کی صورت میں اور ناولوں کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں, لیلا مجنوں, شیری فرہاد, سسی پنو, سونی مہیوال, یہ بڑے بڑے جو ہے, تو وہ چونکہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ ایک ہیرو اور ایک ہیروئن ہے, اور وہ وہیں پر اس میں یا اس میں وہ فنا ہو جاتے ہیں یا اس کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس میں جو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ محبت وہ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں, کیونکہ اس کہانی کے اندر, محبت کی کہانی کے اندر جو سٹرگل ہے اور جو کمٹمنٹ ہے, جو اپنے محبوب کے لیے احترام ہے, جو اپنے محبوب کے لیے جو فنا ہو جانے کا جذبہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ وہ بنیادی ویلیوز ہیں محبت کی جس کو کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر یہ بنیادی ویلیو جو کہ پیورلی یونیورسل ہیومن ویلیوز ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ برابری کا رشتہ بناتے ہیں. بالکل. دنیا بھر کے کا فیمنزم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں محبت غائب ہے, وہ ڈسکشن میں نہیں آتی, لیکن محبت ہی ہے جو ایکویلٹی پیدا کرتی ہے. عورت اور مرد ایک لیول پہ چلے جاتے ہیں دونوں, وہ اس کے لیے مر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے مر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایکویلٹی, کیئر, نوئنگ, وہ اس کے متعلق ہر چیز جاننا چاہتا ہے, اس کی پسند ناپسند, اس کی غم, اس کے دکھ, اس کی خوشیاں, یہ نوئنگ اس میں سب سے بڑی. پھر اس میں کمٹمنٹ. ہماری شاعری دیکھیے, شاعری کے اندر جو شاعر ہے, غزلوں کا شاعر ہے, وہ اس کے لیے فنا ہے. وہ محبوب اگر اس کو اپنی محفل سے اٹھا بھی دے, اس سے جفا کرے, اس سے بے وفائی کرے, لیکن وہ کمیٹڈ رہتا ہے. تو محبت کی یہ جو تہذیب اور ویلیو ہے, یہ اگر دوسری دفعہ بھی کہیں موجود ہے, پہلی محبت وینش ہو جانے کے بعد, تو سلام ہے اس کو. اچھا, میرے ایک کمنٹ ہے آپ کے لیے, اینڈ دین میں ایک پوائنٹ سناؤں گا, اینڈ دین میرے پاس ایک کویسچن ہے آپ کے لیے. آپ نے پوچھا پہلی محبت. میرے خیال سے ہم پہلی محبت کی بار بار بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے اگلی محبت کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو وی ہیو اے اسٹینڈرڈ سیٹ فار آور سیلوز, اینڈ دین چونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, اس کو اپنے مائنڈ میں لے کے چل رہے ہیں, تو اگین ہم پہلی محبت کی طرف آتے چلے جاتے ہیں. تو آئی تھنک دین آئی ہیو دس پوئم. یہ میں نے ایک خاتون کے جنم دن پہ لکھی تھی. جی. آج نوروز ہے, آج نوروز ہے, نوروز تہران کی گلیوں میں پھول کھلے ہیں, مشہد, اصفہان, تبریز, شیراز, خوشبوئے گلیاس ہر سو بکھری ہے, فضا پر رنگ و بو, تیری ہی خوشبو ہر سو, کہ ہو نوروز تیرے بن کیسے ممکن ہے. آج ہولی ہے, ہولی, ہند رنگوں میں نہا گیا ہے,
دہلی، امرتسر، لکھنؤ، بھوپال، واہ 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 واہ، زبردست. گلے یاس سے چرائے گئے کئی رنگ، ہر رنگ تیرے سنگ میری ہر امنگ میں پھیلے، میری ہر چاہ میں اترے، تیرا طواف کر رہے ہیں کہ ہو ہولی تیرے سوا کیسے ممکن ہے. آج شب برات ہے، شب برات. وطن عزیز میں پھل جڑی لگی ہے، سکھر، ملتان، پشاور، کوئٹہ. واہ. سوتے بربت، سوتے سیلی پھیلی چہار طرف تیری آواز پاکا جو سریا ہے. میری سماعتوں میں اذن ہے، آ گیا ہے پروانہ، اب وقت رخصت ہے. مہجبیں چل چل کہ اب وقت رخصت ہے. تیرے چوگرد گھومنے کو بازار گل فروشاں سے خوشبوئیں ساری، سبھی رنگ پھیلے ہوئے ہولی میں، سبھی بربت برات میں بچتے اپنے اپنے وقتوں سے دوڑ کر میرے سنگ، تیرے بندہ بے دام کے سنگ. تیرے جنم دن پر آ گئے ہیں، تیرے جنم دن پر اے مہجبیں. کارے دشوار سارے، ماہر سوار سارے تیرے بادہ خوار. ماہ و سال کے وار سب آج کے منتظر تہوار سارے تیرا طواف کر رہے ہیں. چل چل کہ اب وقت رخصت ہے. مسکرا دے کہ خوشبوئیں نوروز کو پلٹیں، رنگ کسی ہولی میں جا پھیلیں. بربت رباب ساز سارے کسی برات کی زینت بنے. اے میری ستارہ نواز ایک مسکراہٹ کہ اب وقت رخصت ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھی لگی، بہت اچھی. ویسے یہ نظم سننے کے بعد کوئی بھی خاتون آپ کو انکار نہیں کر سکتی، یہ اتھارٹی میں دیتی ہوں آپ کو. بہت اچھی لگی. آپ نے لکھی تھی نا، اس کے بعد دوسری محبت کرنے میں آپ کو گلٹی فیل کرنا چاہیے. یہ ایکچولی دوسری والی. زبردست زبردست. چلیں تو میرا اب ویسے میں کویسچن تقریباً بھول گیا ہوں جو میں پوچھنے والا تھا. ڈزنٹ میٹر، آپ وہاں جب مائک آئے گا تو آپ پوچھ لیجیے. چلیں کوئی اور بات اگر پوچھنا چاہیں تو آپ کچھ کہنا چاہیں تو، نہیں تو ہم ٹائم بہت سارا ہے اگر آپ کے پاس تو میں ایک نظم اور سنا دیتا ہوں ورنہ پھر میں چلا جاتا ہوں. نہیں آپ سنا دیں، آپ سنائیے نا. بالکل. چلیں ٹھیک ہے. بائی دا وے آپ مجھے بتا دیجیے لمبی سناؤں یا چھوٹی سناؤں؟ چھوٹی سنا دیں تاکہ ہمارے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی اسٹیج پہ اپنا وقت اوکے پراپرلی. اوکے اوکے آئی وانٹڈ ٹو دس ون. ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں اس راہ پر بچھائے ہوئے نگاہیں جہاں سے گزرنا ہے قافلے محبت کے. ہم نہیں ہیں احتجاج کرنے والوں کے ہمراہ، ہم برش پکڑے الفاظ کی ٹوکری سنبھالے تیرے حسن سے کپڑا اٹھنے کے منتظر نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں رات کے اندھیروں کے تاجر، ہم دن کی دعا نہیں ہیں، ہم صبح کی صبا نہیں ہیں. ہم جیے بغیر مرے ہیں، ہم ریت کی ردا پر دغا نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں تابوت میں سوار، ہم چتا کے جلنے کی اپائنٹمنٹ نہیں لے سکے. ہماری خاطر کسی چرچ میں موسیقی نہیں بجی. ہم نہیں ہیں، ہم جیے نہیں ہیں، ہم مرے نہیں ہیں. ہم مولک تھے، ہم مولک ہیں. ہم نے نہ تو خط لکھے، نہ محبت کی، نہ احتجاج کیے، نہ بغاوت کی. ہم جیے تو مرے رہے، ہم مرے تو جیسے ہم جیے تھے. یہ روایتوں کے خادم، خداؤں کے غلام، ہمیں سلام، ہمیں سلام. زبردست زبردست، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھا. ٹھیک ہے لیول صحیح، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آپ مائک پر قریب کیجیے کائنڈلی. جی ٹھیک ہے. جی اچھا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذرا کائنڈلی اپنا تعارف کروا دیجیے. میرا نام نیئر خان ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ تعارف نہیں ہے، اس لیے نتھنگ مچ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ. اوکے. اچھا ویلکم. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بہت زیادہ کنجشن کا شکار ہے، چونکہ آپ محبت کا پہلے ایک عام سا تصور پیش کر رہے ہیں کہ جو واسٹنس ہے گو گریک لینگویج میں مختلف قسم کی محبت کے مختلف نام تھے. محبت نہیں تھی، خدا سے محبت کا علیحدہ نام تھا، استاد سے شاگرد کی محبت کا علیحدہ نام تھا، رومانٹک لو کا. لے دے کے آخر کار یہ رومانٹک لو پہ ہی بات ہو رہی ہے، جو ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ وومن پہ بات ہو رہی ہے، جو آگے چل کے ساری بات تو کیوں نہ اس کا سبجیکٹ پھر یوں ہی رکھا جاتا، ماں کا اور وطن کا اور اللہ کا اور تمام ان چیزوں کا، یا تو کہ صوفی کو بلا کر
آپ اس سے درد دلوا دیتے یا پھر آپ کسی کوئی نیشنلسٹ اس کو بلا کے کر لیتے. جب آپ کیوں نہ اس کو ایک اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. ادروائز تو یہ اگر ہم محبت کے تمام ان پہ جو جتنی قسم کی محبتیں اگر اس پہ بات کرنا چاہیں تو پھر تو یہ سال بھی اگر ہم لگے رہیں تو کافی نہیں ہے. یا پھر شاعری, اچھا پھر یہ بھی کنفیوژن ہے کہ جی ہم سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں یا پوئٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم شاعری, یا تو ہمارا سبجیکٹ یہ ہوتا کہ جی اردو شاعری میں عشق کی توحید کا جو ہے جو نظریہ ہے, جو تصور ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ, ایک آپ اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ لوگوں کی 2-3 چیزیں آسان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ بات تھی کہ جی محبت ایک ہے اور یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے, اور گلٹ کی بھی 2-3 دفعہ ذکر ہے. گلٹ تو چیٹنگ پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی محبت کسی وجہ سے بریک اپ کا شکار ہو چکا ہے, ختم ہو جائے, تو پھر کیسا گلٹ؟ جب ایک ایبسنس ہی ہے. ہاں آپ 2 ٹائمنگ کر رہے ہوں, آپ ملٹائپل ٹائمنگ کر رہے ہیں, تو وہاں گلٹ تو وہاں آتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ محبت دیکھیں اس کی جو یہ تھا کہ جی وہ 7 ایئر ایچنگ والی بات ہے کہ جی کہ شادی کے 7 سال بعد انفیڈل ہونے کا دل چاہتا ہے, انفیتھفل ہونے کا دل چاہتا ہے. اٹس کالڈ 7 ایئرز ایچنگ کہا جاتا ہے اس کو, ڈکشنری میں آپ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ 7 سال بعد جو ہے یو فیل لائک ٹو ہیو سم چینج, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو محبت ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے پیشنیٹ لو, اس کو آپ انفیچویشن کو اس پہ ڈال سکتے ہیں. پیشنیٹ لو عام طور پہ ٹریگر ہوتا ہے فزیکل اٹریکشن سے, یا فار دیٹ میٹر آپ کا ہارمونل لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس وقت اینی بڈی کمز یور وے یو گیٹ ان ٹو انفیچویشن. انفیچویشن یہ جو آپ لیلا مجنو کی بات کر رہے ہیں, یہ 3rd اسٹیج. انفیچویشن کے بعد کی اسٹیج آبسیشن ہے, ٹھیک ہے, جس سے واپسی ممکن بھی ہے اور اس سے تکلیف دہ بھی ہے. اور تیسری فکسیشن ہے جس کا جو کسی چیز کی بھی ہوتی ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں انجینئر نہیں بنتا تو میں مر جاؤں گا, میری زندگی بیکار ہے. اسی طرح جو فکسیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا. لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. مجنو وغیرہ جو تھے وہ فکسیشن کا شکار تھے. 3rd اسٹیج جس میں ایک ضد اور ایک فکسٹی آف آئیڈیا بھی آ جاتی ہے بات, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو پیشنیٹ لو ہوتا ہے اور ایک کمپیشنیٹ لو ہوتا ہے, 2 طرح کی محبت ہوتی ہے. پیشنیٹ لو وہ ہوتا ہے جو ایرینٹ, جو آپ میں جس میں ایکزوبرنس ہوتی ہے, بہت والہانہ, بڑا شروع, بڑی یعنی کہ ایک بہت ہی گرم جوشی سے اس کا, ٹھیک ہے. آفٹر سم ٹائم compassionate love replaces passionate love. کمپیشنیٹ لو جو ٹیکنیکل لینگویج میں جس کو کمپیشنیٹ لو کہتے ہیں وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ عرصے ایک شخص کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جائیں تو آپ یو ڈونٹ نو اندر وے ٹو لیو, ٹھیک ہے. آپ اس موقع پہ نہ فریفتگی ہوتی ہے, نہ شاعری ہو رہی ہوتی ہے, نہ رومانس ہوتا ہے, لیکن آپ ایک دوسرے کے عادی ہوتے ہیں اور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے. اس کو کمپیشنیٹ لو کہتے ہیں. اور جب آپ کا وین آؤٹ جو نیچر نے رکھا ہے, جو ریپروڈکٹیو وہ ایک سارا کا سارا سلسلہ ہے, اس میں پیشنیٹ لو سے شروع کروایا جاتا ہے. جو ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے وہ پیشنیٹ لو ہوتا ہے کہ جب آپ فزیکلی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور کمپیشنیٹ لو چونکہ نیچر چاہتا تھا کہ ایک پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے اپنے رولز تھے بچوں کی اس میں, اور یوں آپ اسپیشیز آگے بڑھ نہیں, ایک کوئی بھی اسپیشی آگے بڑھ نہیں سکتی اگرچہ اس کی پراپر اس کے ینگز کی کیئر نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ضرورت تھی, یہ ایک نیڈ تھی. کمپیشنیٹ لو یہ ہوتا ہے کہ اور کہاں ریلیشن شپ کہاں خراب ہوتے ہیں, یاد رکھیے جب پیشنیٹ لو وین کر رہا ہوتا ہے اور کمپیشنیٹ لو کک ان نہیں کرتا. یہ دس از دا ٹائم کہ جب آپ کا پیشنیٹ لو جو ہے وہ فیڈ آؤٹ کر رہا, وہ جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی جگہ کمپیشنیٹ لو کو ریپلیس کر دینا چاہیے کہ اب اٹیچمنٹ اتنی گہری ہے چاہے کہ وہ اس کو وہ کر دے. اور اگر وہ نہیں ریپلیس کر سکتا, جو سارے ریلیشن شپ ٹوٹتے ہیں
وہ اس وقت ٹوٹتے ہیں کہ جب وہ ان ٹائم ریپلیس نہیں کر پاتا. جیسے اگر ایک پرانے سیل کو نیا سیل نہیں ریپلیس کرے گا تو جو ہے ڈی جنریشن شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ اس کا وہ. ایک اور کوشچن کیا تھا, کوئی کوشچن؟ دیکھیے جو پہلی محبت وغیرہ کی بات ہے نا, یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی بھی ایکسپیرینس نیا ایکسائٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کو ابھی بھیج دیا جائے روم, اٹ وڈ بی کوائٹ ایکسائٹنگ فار یو. آپ رہنا شروع کر دیں, وہ اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو بار بار بھیجا جائے, اس کی ایکسائٹمنٹ ختم. پہلی دفعہ جو چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے آدمی, اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی اس نے آج میری طرف دیکھا. اب تو خیر وہ باتیں ختم ہو گئی, اب تو سوشل میڈیا, لیکن ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ یار وہ گزر کے گئی تھی, اس نے دیکھا تھا, اور اس کی ایک دیکھنے کو ساری دن سوچا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور یہ ساری اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. وہ ایکچولی اس قسم کی بات, وہ کوٹے پہ چڑھیے, میں کھڑکی پہ بیٹھا ہوں تو میں اس کے کالج سے آنے کا انتظار کروں, یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ جی آج اس نے ذرا سی بات کر لی, آج اس نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ایکسائٹمنٹ جو ککس مل رہی ہوتی تھیں, یہ سیکنڈ ٹائم نہیں مل سکتی, چونکہ اب آپ امیون ہو چکے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کسی بھی چیز کو, خواہ وہ ان پلیزنٹ ہو یا پلیزنٹ ہو, اس سے وہ جو ایک لا ہے نا, لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلٹی. ٹھیک ہے, کہ آپ چاہے پلیزنٹ ہو چاہے ان پلیزنٹ ہو, اس سے امیون ہو جاتے ہیں. پلیزنٹ ایکسپیرینس کرنے کے بعد ریپیٹڈ پلیزنٹ ایکسپیرینس سے کبھی بھی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں مل سکتی. اسی طرح ان پلیزنٹ ایکسپیرینس بھی جب دوسری تیسری چوتھی دفعہ ہوتا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ امیون ہوتے ہیں. پہلی دفعہ وہ آپ کو ہلا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو, اور پھر بہت ساری باتیں, وہی چیزیں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہیں کہ جی میں ینگ, ونڈر ایئرس تھے, میں ینگ ہوتا تھا, میں اس وقت پانی کا بھی ایک ٹیسٹ لگتا تھا, ایسا ایک پانی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا تھا. آج کوئی چیز ایکسائٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے بیسیکلی اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا وہ اس زمانے کے جو ایگزوبرنس ہوتی ہے اس کو یاد مس کر, سب تمام چیزوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں بچپن کی, کہ یار ہم پتنگ اڑاتے تھے, یا ہم کنچے کھیلتے تھے, یا وہ تو شاید آج کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا جو ماربلز کا وہ تھا کھیل. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں آپ اس پہ اب بات ختم کروں گا, اللہ جائے اس کو, تو اس ٹاپک پہ یو کین اسپیک آن اینڈ آن. وہ کوئی دیکھیے, میں گیا وہاں پہ, یہ پہلی وغیرہ محبت کی بات ہے. میں دلی میں تھا, تو میرے جو میزبان تھے وہ انڈسٹریلسٹ تھے, جو میاں والی سے مائیگریٹ انہوں نے کیا تھا 47 میں. پون صاحب نام تھا ان کا, ہے ابھی بھی زندہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیئر میں تینوں کی دساں یار, نرگس, وہ فلم اسٹار نرگس کی بات کر رہے تھے جو راج کپور کے ساتھ آتی تھی, آج کے بچے شاید جانتے بھی نہ ہو. یار میں تینوں کی دساں, نرگس تو سونی کدی زنانی ہوئی نہیں. او تو پہلے نہ, او تو پہلے کوئی ہے سی, نہ او تو بعد کوئی ہوئی. ٹھیک ہے, اچھا, اس نے وہ کہا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے پون صاحب کو کہا, میں نے کہا پون صاحب اس ویلے ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਰਗਿਸ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ٹیسٹوسٹرون لیول ایڈا ہائی سی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو پھر کہا, پھر میں نے اس مرزا سودا کا یہ شعر پڑھا, سودا جو تیرا حال ہے ایسا بھی نہیں, وہ کیا آن میں دیکھا, آن مینس مومنٹ, کس گھڑی تم نے اس کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک پنجابی ہندو, اس نے مجھے یہ شعر کئی دفعہ فیس سنایا کی. اچھا, اس نے چار پانچ دفعہ مجھ سے سنا. ایک شعر ہے جو مجھے نہیں پتا کس شاعر کا ہے, کہ سارا نظر کا حسن ہے دل بھر میں کچھ نہیں, ہاں اپنے لہو کا جوش ہے ساغر میں کچھ نہیں, سارے نظر کا حسن ہے دل بھر میں کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی اس وقت ونڈر ایئرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہر چیز آپ کو ایکسائٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ ایکسائٹمنٹ آپ کبھی بھی نہیں بھولتے. جو کہتے ہیں نا جی پہلا عشق نہیں بھولتا, یہ نہیں بھولتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلی ایکسائٹمنٹ نہیں. جو لاسٹنگ محبت ہوتی ہے وہ کمپیشنیٹ لو ہوتا ہے, جہاں دو لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جائیں اور ان کو ایک دوسرے کی اتنی عادت پڑ جائے کہ چاہے وہ رومانٹک ہیں یا نہیں ہیں,
ٹھیک ہے. وہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی, اینڈ دیٹ از کمپیشنیٹ لو. اور میرے نزدیک جو محبت ہے اٹس ایسوسیشن ان ٹو ٹائم. اگر ٹھیک ہے انفیچویشنز یا پیشنیٹ لوز جو ہے وہ ٹریگر پوائنٹس ہوتی ہیں, لیکن جو لاسٹنگ محبت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان, اور جب اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک لاسٹنگ لو ہوتا ہے. وہ پھر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے, لبڈو بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, فزیکل اٹریکشنز بھی نہیں رہتی, لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو مچ سو کہ ایک دوسرے کو مرتا نہیں دیکھ سکتے, ایک دوسرے کی موت پہ روتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں. دیٹ از کمپیشنیٹ لو. پیشنیٹ لو کو ریپلیس کرنا پڑے گا کمپیشنیٹ لو کو, اور اگر نہیں کیا تو وہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائیں گے, وہ بریک ہو جائیں گے یا بے جان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. دوستوں, نیر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. شاعر اور فلسفی میں یہی فرق ہے. شاعر آپ کو ایک حقیقت نئی بنا کے دکھاتا ہے, اور فلسفی آپ کو وہ حقیقت کھول کے اس کا آپریشن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. دونوں بہت ضروری ہے. کسی چیز کا تجزیہ کر کے اس کا معروض, اس کی حدود, اس کی ڈیفینیشن, اس کی خاصیتیں, یہ اس کو تھیورائز کرنا, اس کو سمجھنا. محبت کے اوپر ولڈیورا نے, ایرک فرام نے اور ویلم رائٹ نے, بہت سارے لوگوں نے بڑا باکمال لکھا ہے. سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو میں, سوشل پرسپیکٹیو میں, ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں. تو نیر صاحب نے بہت اچھا اس حوالے سے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت کم لکھا گیا ہے. مثلا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو محض اردو شاعری کی کم از کم 800 سال کی جو ہسٹری ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ محبت بتانے کا نہیں, کرنے کا کام ہے. تو شاعر نے کر کے دکھائی ہے, اور فلسفی ہمارا بتا کے اس کو ہمیں واضح کرتا ہے, سمجھاتا ہے. تو نیر صاحب نے ہمیں اس کا فلسافیکل پرسپیکٹیو بتایا ہے, لیکن یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہی کرسیوں پر کل اور آنے والے آئیں گے, اور میں نہیں ہوں گا, اور ممکن ہے کہ آپ میری عمر میں یہاں بیٹھے ہوں اور نوجوانوں کو. تو محبت ہمیشہ جوان رہتی ہے. ہزاروں سال پہلے جنگلوں کے اندر, یا فرعونوں کی راہداریوں میں, یا تاج محل کی راہداریوں میں, محبتیں اسی طرح جوان رہی ہیں. لوگ آئے ہیں, انہوں نے محبتیں کی ہیں اور گزر گئے ہیں. لیکن کانسٹنٹ چیز کیا ہے؟ محبت کا جذبہ. اور وہ آج بھی آپ کی صورت میں ہمارے سامنے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ شیئر کریں اور اپنا ایکسپیرینس بتائیے, اور بتائیے کہ یہ سب کیا ہے. ہو از دا نیکسٹ؟ پلیز آئیے. گڈ نیم. تحریم سعادت. میرا نام تحریم سعادت ہے, اور میں ایم فل کر رہی ہوں امریکن اسٹڈیز میں. اب ٹھیک ہے آواز؟ جی اوکے اوکے, آپ بالکل ایزی ہو جائے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. تھوڑی سی ابھی ڈی کنسٹرکشن ہوئی محبت کی, تو ریسنٹلی میں نے اس سے متعلق ایک نظم لکھی تھی. تو آئی ہوپ اٹ ول کلیریفائی کہ میرا کیا پرسپیکٹیو ہے, کیونکہ میں بھی کبھی کبھی آئی تھنک تمام انسان ہمارے اندر منفی جذبات بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹیو. اور اگر آپ تھوڑا سا فلسفے کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز کو کرید کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اکثر اوقات اس سے جو ہے وہ توازن زندگی کا خراب ہو جاتا ہے. لیکن آئی تھنک ایسا ہونا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر چیزیں ایک مونوٹون میں چلتی رہیں تو پھر انجوائمنٹ نہیں رہتی ہے, جس کو ہم انجوائمنٹ کہہ لیں یا اسپارک کہہ لیں. تو وہ نظم میں سناتی ہوں. ہم آکسیٹوسین کی پیداوار, ڈوپامین کے متوالے, سرٹرلین پہ پلنے والے, جسم کی پوروں سے سانس لیتے اور آنکھوں سے جیتے ہیں. ہم سیروٹونین کے پیچھے بھاگتے, نروان کی کتنی منزلوں کو کچل کے آگے بڑھتے,
غموں کے جانشین بنے بیٹھے ہیں. ہماری رگوں میں دریدہ دوڑتا ہے واہ واہ واہ. اور شوپنہاور ہماری نظروں سے جھانکتا ہے. ہم کیرکیگارڈ کا سہارا لے کے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر فرائڈ اور لکان کے اوزاروں سے اسے ڈی کنسٹرکٹ کر بیٹھتے ہیں. واہ واہ. پر ہم سمجھ نہیں پاتے محبت تو محبت ہے. لکان کی لیک ہو یا ایگزسٹینشیل ڈریڈ کو ایڈریس کرنے کا ایک ذریعہ, محض ایک وائڈ فلر ہو یا ڈیزائر آف ڈیزائر, محبت تو محبت ہے. محبت آسمانوں سے اترتے رنگ کی سیڑھی, محبت سحر کی خوشبو, محبت درد کے لمحوں میں ٹھنڈی پھار کی مانند, محبت دھنک کے ہنسی رنگوں سے بنا خواب کا بادل, محبت اوس کی ٹھنڈک, محبت چاند کا چہرہ, محبت سرد راتوں میں دہکتی آگ کی مانند, محبت حسن پیرا ہے, محبت اپنے آپ میں بھرپور جیتی جاگتی سانس لیتی زندگی تصویر, آنکھوں میں تاروں کی چمک لے کے سانسوں میں نرم سی حدت کو یوں بھر کے ہمیں یہ اوڑھ لیتی ہے, اور اس کی چھاؤں میں رہنا ہمیں پھر زندگی کے رنگ دکھاتا ہے, خوشی کی کرنوں کے عجب سے ڈھنگ دکھاتا ہے. ڈوپامین ہو یا سرٹرلین, آکسیٹوسین یا سیروٹونین, محبت سب کا منبع ہے. محبت زیست کے ساتھ, محبت کل کائنات. واہ. تھینک یو. سو آئی فیل کہ ہم ڈیکنسٹرکٹ کریں یا کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھیں, جو اس کا اثر ہے, جو اس کی واردات آپ پہ ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی رہتی ہے. آپ اسی طرح سے ان تمام تجربات کا شکار ہوتے ہیں, انہی تمام منزلوں سے گزرتے ہیں. یس. سو ایک نظم میں چونکہ اپنی شاعری میں مجھے فزکس کو انکارپوریٹ کرنا کافی زیادہ پسند ہے, ایسٹرو فزکس اسپیشلی. تو ایک نظم ہے دا ڈارک ڈسٹینس. تیرے میرے بیچ کے اندھیرے یہ خالی نہیں ہیں, بہت سے ایٹمز, بہت سا ڈارک میٹر بھرا ہوا ہے, بہت سے کوارکس, بہت سے الیکٹرانز اور پوزیٹران دو دو کے جوڑے میں ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں. یہ اس گہرے خلا کو پر کیے ہوئے ہیں ہمارے درمیان جو آ گیا ہے. یہ ڈارک میٹر ہی تو ہے جو ہمارے درمیان کے میلوں کے فاصلوں کے باوجود بھی ہمیں جوڑتا ہے, ہمیں باندھتا ہے, کہ جس کی بدولت ہم ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں, ایک دوسرے کو سوچتے ہیں. اور وہ اسٹرنگز جن سے اس کائنات کی ہر شے بنی ہے, وہی اسٹرنگز ہمارے تعلق کو تھامے ہوئے ہیں. ان اسٹرنگز کے بہت سے ڈیمنشنز ہیں جن سے خواب میری آرزو, میرا جینا جڑا ہے. ورنہ میں کیسے آفس میں بیٹھے کی بورڈ پہ تیز چلتی ہوئی انگلیوں کے اوپر تمہارا لمس محسوس کر کے اچانک چونک جاتی ہوں. کیسے رات کے گہرے اندھیرے میں کان کی لو پہ تمہاری مدھم سی سرگوشی کی آہٹ مجھے لمحے میں ایک ایسے سفر پہ لے جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہوتے بھی جنت محسوس ہوتی ہے. یہ اسٹرنگز اور یہ ڈارک میٹر, یہ تو لائٹ ایئرز کے فاصلوں کو بھی جوڑے رکھتے ہیں, کہکشاؤں کا بھی آپس میں ربط بنائے رکھتے ہیں. ہم تو محض پھر چند 100 میلوں کی دوری پہ رہتے ہیں. اس فاصلے کو خالی سمجھ کے دوری نہ تم اپناؤ, ان اندھیرے فاصلوں میں بہت سے ایٹمز, بہت سا ڈارک میٹر بھرا ہوا ہے. واہ واہ. تھینک یو سو مچ. سو میرا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ آپ چاہیں تو 100 طریقوں سے 100 دلیلوں کے ساتھ نگیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو محبت کے حق میں بھی اتنے ہی دلائل مل جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے تحریم کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے جو محبت کا تجربہ ہے وہ نیچر میں
مختلف ہے یا ہماری سوسائٹی میں مختلف ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں مختلف ہے. سوسائٹی میں مختلف اس طرح سے میں کہوں گی کہ سائیکولوجیکل میک اپ ہمارا جس طرح سے ہوا ہوتا ہے، ہماری کلچرل کنڈیشننگ خواتین کی جس طرح سے ہوئی ہوتی ہے، کہ جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی فیمنزم کی اور وہ ساری چیزیں کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کلچر اور ہمارے ٹریڈیشنز اس طرح سے ایک رومانٹک ریلیشن شپ میں ایکوالٹی کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. اوکے، سو کیپ اٹ ان یور مائنڈ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکوالٹی کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں، اب میں چینج دیکھتی ہوں مطلب ینگسٹرز میں، اپنے فیلوز میں، تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ دیٹس واٹ فیمنزم از اباؤٹ ایکچولی، ایکوالٹی، کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ہماری جو نارمز ہیں ان کو دیکھیں تو مین آلویز اور موسٹ آف دا ٹائم دے ہیو دی اپر ہینڈ، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محبت میں قربانی صرف عورت کو دینی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دس از مائی پرسنل بلیف کہ اگر عورت قربانی دیتی ہے تو مرد کو بھی اتنی ہی قربانی دینی چاہیے. کہ عورت کیوں سب کچھ سیکریفائس کرے. سو آئی تھنک دس از کلچرل کنڈیشننگ، نیچرل نہیں ہے یہ. اچھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً ایک چڑیا اور چڑا یا اس طرح پرندے جو ہیں ان میں سے جو میل ہے جب وہ محبت میں آتا ہے، جب وہ خاص طرح کے موسم میں وہ کسی کی قربت چاہتا ہے تو وہ ڈانس کرتا ہے، وہ اس کے لیے پر جمع کر کے وہ ایک گھر بناتا ہے، وہ اس کے لیے گیت گاتا ہے اور اس کو راغب کرتا ہے اپنی طرف، اور جب وہ اجازت دیتی ہے تو پھر ان کا ایک پیئر بنتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اب تک کی کہانیوں میں کہ عورت جو ہے وہ بیٹھی ہے کھڑکی سے لگ کے اور وہ کہتی ہے کہ کوئی آئے اور مجھے فتح کر لے، مجھے لے جائے، اور مرد ہے کہ وہ اپنی تلوار تھامے، گھوڑا تھامے، وہ زمانوں کو فتح کرتا ہے، وہ ساری زمانہ سب سے لڑ کر آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے. تو آئی مین از اٹ ناٹ نیچرل؟ اچھا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. اچھا، ایسا ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے آپ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت جو ہے وہ عورت کرتی ہے. جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ داستانوں میں اور کہانیوں میں ہوتا ہے، ریئل میں ایسا نہیں ہوتا. ہم یہاں پر بار بار بات کر رہے ہیں سوسائٹی کے نارمز کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ نارمز اور ریچولز جو ہیں وہ عورتوں پر زیادہ ہیں، مرد پہ کم ہیں. مرد جو ہے وہ دھڑلے سے گھوڑے میں بیٹھ کے تلوار لہراتا ہوا آ سکتا ہے، عورت ایسے نہیں آ سکتی، لیکن وہ اس کھڑکی سے نکل کر دروازے تک ضرور آ جاتی ہے گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے کے لیے. تو یہ جو ایک بہت بڑی بڑا جو اس کی بغاوت ہے یہ عورت کی طرف سے زیادہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ مرد کو مارجن بھی زیادہ مل جاتا ہے. آپ پہلی پسند نہیں آئی یا کچھ بھی، بریک اپ کے بعد آپ دوسری لے سکتے ہیں، آپ کو پسند آ سکتی، تیسری محبت کر سکتے ہیں. اگر کوئی عورت ایسا کرے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو کیا شناخت دیں گے، اس کو کیا نام دیں گے. مردوں کے پاس یہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر محبت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر میرے علاوہ صرف ایک خاتون ہے جو اس پہ بات کرنے آئی ہے، ٹھیک ہے. اگر زیادہ بھی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسٹیج پر نہیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ محبت کا سٹیپ عورت کی طرف سے زیادہ ہے، وہ زیادہ محبت کرتی ہے، زیادہ دیر پا کرتی ہے اور زیادہ دیر تک جڑی بھی رہتی ہے. اس کے اندر وعدہ نبھانے کا عزم زیادہ ہوتا ہے مرد کی نسبت. مرد راستہ بدل سکتے ہیں، عورتیں نہیں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے، اٹس گڈ. اس کو آپ کریں، انالائز کریں یا ڈیفینڈ کریں یا جو بھی آپ پسند کریں. ٹو سم ایکسٹینٹ میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جینڈر اسپیسیفک نہیں ہیں. لیکن جہاں پہ یہ چیز زیادہ ہوتی ہے وہاں مجھے لگتا ہے یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو میں نے اب تک آبزرو کیا یا سمجھا آیا کہ اکثر اوقات مرد اپنے خول سے باہر نہیں نکل پاتے. تو محبت کرنے کے لیے آپ کو اپنے خول سے نکلنا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنی ذات سے نہیں نکلیں گے تو آپ کسی اور کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اینڈ وداؤٹ سینگ سم ون، ایکچولی کسی کو دیکھنا مطلب کہ کسی کی ذات کو دیکھنا، اس کے بغیر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے. پرسنلی آئی ڈونٹ بلیو ان لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کیونکہ
مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف آپ ایک بندہ کیسا دکھ رہا ہے, کیسا بول رہا ہے, صرف اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, آپ کو کسی کی سوچ, کسی کے اخلاق, کسی کے سوچنے کا جو طریقہ ہے, جو نظریہ ہے, مختلف چیزیں ان کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے, اور پھر جو جیسے وہ کمپیشنیٹ لو کی بات کر رہے تھے کہ اس سے جو اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے, سو اس کے لیے آپ کو اپنے خول سے نکل کے کسی کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک میوچول, جیسے وہ ایک ایٹم میں جو آربٹس ہوتے ہیں نیوکلیس کے گرد, جن میں الیکٹرانز ہوتے ہیں, تو وہ فیوزڈ ہوتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفائڈ جگہ پہ نہیں ہوتے. تو آئی تھنک کہ وہ آپ کو اپنے آربٹ سے نکل کے ڈفرینٹ آربٹس میں مرج کرنا پڑتا ہے خود کو, دین یو آر ایبل ٹو لو. اچھا, آپ کی بات ٹھیک ہے تحریم, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے جب محبت کا جو پروسیس ہے اس میں دو رول ہوتے ہیں. ایک محبت کر رہا ہوتا ہے, اس میں فعال ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, اور دوسرا اس محبت کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ریسیو کر کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ عورتوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ اگر ہم ایک ماں کو لے لیں تو وہ بچے کو کھانا کھلائے گی, اس کے کپڑے صحیح کرے گی, اس کو نہلائے دھلائے گی. اگر ہم اس کو محبوبہ کے یا بیوی کی صورت میں دیکھیں تو وہ شوہر کو تیار کرے گی, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گی, اس کو کمفرٹ پہنچانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے, یقیناً مرد جو ہے یہ مسلسل یوں کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ نہیں کہہ سکتی سب ایسے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم مرد جو ہے وہ ریسیونگ ہینڈ میں ہوتا ہے, یعنی وہ ساری محبت جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے, اور وہ عورت جو ہے وہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کا میدان صرف یہ نہیں ہوتا ہے, اس کا میدان جو ہے اس کے اور بھی محاذ ہوتے ہیں. ایک محاذ تو اس محبوب کے سامنے ہے, ایک پوری دنیا کھڑی ہے اس عورت کے سامنے جس کو اس نے فیس کرنا ہے, اس کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی مرد کے لیے کسی کو بلا کر کسی ہوٹل میں ڈنر کروانا, لنچ کروانا آسان ہے, وہ آرام سے گھر چلا جائے گا. اس لڑکی کو پتہ ہے وہ کیسے گھر میں بہانہ بنا کے آئی ہے, گھر میں کیسے جائے گی, پھر کیا بتائے گی, ایکسٹرا کلاس کون سی تھی, کتنی دیر کی تھی. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس کے پیچھے جو ریکی ہوگی وہ ایک الگ سین ہے. تو یہ ساری اسٹرگل جو مجھے لگتا ہے عورت کے ہاں زیادہ نظر آتی ہے, تو اس کے اوپر ایک ڈبل برڈن ہے. تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ برڈن بھی سوسائٹی نے ڈالا ہے, اور میں یہی کہتی ہوں کہ مرد کیوں ریسیونگ اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, مرد کو بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ صرف عورت کیوں قربانی دیتی ہے, مرد کو بھی اتنی ہی قربانی دینی چاہیے. ایکوالٹی ہے تو ایکوالٹی ہر پلین اور ہر ڈائمینشن پہ ہونی چاہیے. اچھا, اس میں ایک چیز جو اہم ہے نا کہ مرد اور عورت کی فطرت کے اندر جو ایک چیز ہے, مثلا مرد جو ہے وہ اپنی اناٹمی میں اور اپنے بیہیویئر میں وہ مدر ہے, وہ ہے ہی مدر, اسے کرنا ہی یہ ہے. عورت جو ہے ایک عورت کی حیثیت سے وہ ایک مدر ہے, اور وہ ہر وقت مدر کے روپ میں رہتی ہے, چاہے وہ چھوٹی بہن کی صورت میں ہو, محبوبہ کی صورت میں ہو, بیوی کی صورت میں ہو, کسی ایڈمنسٹریشن میں ہو. آپ کو ایک خاتون کی یہ جو مدرہڈ کی خاصیت ہے یہ آپ کو نظر آئے گی. اچھا, وہ جو مرد ہے وہ مدر نہیں ہے, لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو ہے. وہ ایڈمنسٹریشن میں چیزوں کو, ایک داخلیت اور خارجیت کا, ایک ہوم اور سوسائٹی کا, اور اس طرح کا جو ڈفرینس ہے, میرا خیال اس کو یہ ایک ایسے دو اپوزٹس ہیں جو مل کے ایک ہول بناتے ہیں, ان کو الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے میرا خیال ان کے درمیان جو عشق کا ایک ربط جو ہے وہ گہرا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ مائک دیجیے کائنڈلی. یہ پوائنٹ تو بالکل آپ کا ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن کیا یہ سوشل کنسٹرکشن نہیں ہے کہ محبت اس طرح ہونی چاہیے, یا مرد ایسا ہے اور عورت ایسا ہے, یا یہ مرد کا رول ہے اور یہ عورت کا رول ہے؟ isn't this a social construction? کیا یہ گریجولی اگر بولا جائے کہ مرد کا یہ رول ہے اور عورت کا یہ رول ہے تو وہ لوگ انٹرنلائز نہیں کر لیں گے اس رول کو اپنے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے نیئر صاحب نے یہاں آ کے کچھ چیزیں سمجھائیں, تو یہ سمجھنے کا عمل ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ سمجھنے کا عمل جو ہے وہ اگر لکھی ہوئی کسی ٹیکسٹ کی صورت میں اب تک محفوظ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایرسٹوٹل بھی لکھ رہا ہے, ہومر کی نظموں میں بھی یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ ایک سمجھنے کا عمل ہے بنیادی طور پہ. ہم اس کو یا سوشل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں یا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں,
یا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح چیزیں ہیں. میں یعنی اس میں نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے بھی جسٹ فوڈ فار تھاٹ دیا نا. تھینک یو. بہت مزیدار گفتگو چل رہی تھی. اس میں ایک چیز کہ ہم مطلب مرد ہو عورت ہو دونوں انسان ہیں. ہم خود ایک تفریق ڈال دیتے ہیں, ہم ڈویژن کر دیتے ہیں, یہ مرد ہے یہ عورت ہے, اور پھر ہم ہی سکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سوشل کنسٹرکشن کی بات آئی تو ایک بچی کو بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ اس نے کسی اور کے گھر میں جانا ہے, اس نے کسی اور کا گھر سنبھالنا ہے, اس کے ماں باپ اور ہوں گے جن کو دوسرے کوئی ہوں گے جن کو سنبھالنا ہے. ایک مرد کے لیے اس طرح کا ہمارا وہ معاشرہ نہیں وہ کرتا. اس کے لیے یہی ہے کہ کوئی آئے گی اس کے پاس, پھر اس نے اس کا گھر سنبھالنا ہے, اور اس نے ان کو اپنے بیوی بچوں کو, ماں باپ کو, بہن بھائی کو. تو یہ حقیقتاً انسان کی کوئی فطری کوئی چیز نہیں ہے, یا انسان کے اندر کوئی ان بلڈ کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے جو انسان کو اس طرح کا بناتا ہے کہ ہم اس کو بار بار بتاتے ہیں. ہم ایک کلیئر ڈویژن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم گھروں میں برتن خواتین نے دھونا ہے, سالن خواتین نے بنانا ہے, کپڑے خواتین نے دھونے ہیں, باہر کا کام مرد نے کرنا ہے. تو یہ جو کلیئر ڈائیورژن جو ہم خود ڈویژنس کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں, اپنے دوسری اس کے اندر, تو وہ پھر اس طرح سے ایک پورا ایک سوشل کنسٹرکٹ, ایک سوسائٹی بناتی ہے جہاں پہ پھر یہ ویلیوز سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھا برے کا ایک فرق آ جاتا ہے کہ اس سے آگے. مثال کے طور پہ شاعری کے اندر ہی اب مرد جتنی بھی رومانوی شاعری کرے اچھی لگتے ہیں, لیکن جب خواتین کرتی ہیں وہیں رومانوی شاعری تو وہ بدنام ہو جاتی ہیں. تو یہ وہیں سوشل کنسٹرکٹس اور ان نارمس کا ہے کہ جو ہم سوسائٹی کے اندر بلڈ کرتے ہیں. اور آخر میں ایک شعر یہاں پہ محبت کے حوالے سے جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک قطعہ تھا جو انہوں نے شب بٹالوی پہ لکھا تھا. گلی کے موڑ پہ لڑکوں کے ایک جمگھٹ سے, گلی کے موڑ پہ لڑکوں کے ایک جمگھٹ سے, یہ کس نے درد بڑی لہ میں ماہیا گایا. ہمیں کسی سے محبت نہیں مگر اے دوست, نہ جانے کیوں دل بے قرار بڑھایا. واہ واہ, زبردست. اچھا, یہ جو جینڈر ڈویژن والا مسئلہ ہے نا, اس میں کہ ابھی شہروں کے اندر چونکہ ہم پلے بڑے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہماری نظر نہیں جاتی, لیکن جو عشق کا کویشچن ہے, محبت کا کویشچن ہے, اس کے اوپر جو ہے جو سوشل نارمز ہیں اس کا پریشر دونوں پہ اتنا ہے. مثلا یہ اربن ماڈرنزم سے ذرا تھوڑا سا باہر جائیے تو ایک مرد بھی جو ہے وہ اپنے خاندان سے باہر, اپنے شریکوں میں نہیں جا سکتا, پھر اپنی ذات برادری کا مسئلہ ہے, پھر اپنے فرقے کا مسئلہ ہے, پھر اپنی زبان کا مسئلہ ہے, پھر اس کے رنگ کا مسئلہ ہے. تو وہ بھی اگر کہے کہ میں کسی سے محبت کر کے اس کو پا لوں گا, امپاسبل ہے. یہ تو شہروں کے اندر کی کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر کچھ ایک خاص طرح کا ہمیں ایک آزادی میسر آئی ہے, اور وہ بھی کسی حد تک مردوں کو ملی اور کسی حد تک عورتوں کو بھی میسر آئی. لیکن ہم جب سوشل فیبرک کے اندر چیزوں کو رکھ کے بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت خوفناک ہے. ایسا ہی ہے. وہ تو وہاں تو آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے, نہ مرد کر سکتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی محبت کی کہانیاں ہیں دراصل وہ آخر کار اس ثقافتی گھٹن, اس ثقافتی جبر, اس ہسٹوریکل جو اس کا جو کمپلشن ہے اس کے خلاف ایک بغاوت ہے. اسی لیے جو عشق ہے وہ اس کو ہمیشہ سلام رہا ہے, چاہے وہ مذہب کی طرف سے ہو, چاہے سوسائٹی کی طرف سے ہو, چاہے سیاست کی طرف سے ہو انقلاب کی صورت میں, کہ وہ جو ہے ایک سٹیٹس کو وہ توڑ دیتا ہے, اس کو چیلنج کرتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور ایک نظم ہے شعیب کیانی کی, تم محبت کرو, تو وہ مجھے پوری نظم یاد نہیں ہے لیکن آپ لوگ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اسی اس پہ ہے کہ محبت کرنا ان تمام باؤنڈس کو توڑ کے آگے بڑھ کے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے. اگر اجازت ہو, ایک نظم ہے وہ عالم صاحب نے ریکویسٹ کی تھی پڑھنے کی. جی پلیز. رات 9 بجے ہاسٹل واپس آتے ہوئے دوسرے فلور کی سیڑھیوں پر رک جاتی ہوں. 2 فلور مزید ہیں, پھر وہ خاموش ویران کمرہ, بڑھتا ہر قدم تھکن, جیسے تیسے دروازے تک پہنچو, تالا کھولو, گپ اندھیرا گھٹن, پردے ہٹاؤ, کھڑکی کھولو, بکھرے کپڑے, بکھری کتابیں, پراگندہ بستر, تکیے کی جگہ رکھا کشن,
اور ساتھ ہی شاعری کی کتب، راشد، فیض، روش ندیم. گولیوں کا ایک ڈھیر، کب سے صفائی نہیں کی ہے، فرش بھی بہت میلا ہے. کمرے کے ایک کونے میں بے ترتیب پڑی پینٹنگز، دوسری طرف برش اور رنگوں کی ٹیوبز کا ڈھیر. وین گو کی کیفے ٹیرس ایٹ نائٹ بھی جانے کب سے مٹی کھا رہی ہے. دیوار پہ ٹنگی فیری لائٹس بھی مہینوں سے جلنے کے انتظار میں ہیں. کپڑے بدلو، بستر پہ لیٹو، چھت پہ گھومتے پنکھے کو گھورو. خاموشی کی کتنی آوازیں، کتنے لہجے. ویرانی کے رنگ تو دیکھو، سنہری پردے، کتھئی دروازے، بستر کی چادر گلابی، کشن کا رنگ گہرا نیلا، اور وہ سرمئی کمبل جس کو لپیٹ کے سوتے وقت میں اپنی کمر سے لگاتی ہوں. یہ ایک چھوٹا سا کشن بھی سرمئی ہے جو میری باہوں میں سوتا ہے. اب گولیاں پھانکو، رکو، پہلے ایک گولی آدھی کر لو. میری سائیکیٹرسٹ ڈرتی ہے، اوپیوائڈس کا ڈوز زیادہ نہیں بڑھا سکتے. فون اٹھاؤ، کوئی بات، کوئی پیغام، کچھ بھی تو نہیں ہے. بھولے بھٹکے کوئی کال کر لے تو 2 گھڑی کچھ بول لوں، ورنہ یوں ہی سرمئی رنگوں میں گھرے بے لفظ و بے ربط آوازوں کے ساتھ خود کو گولیوں کی مرہون منت خوابیدگی کے حوالے کر دو، اس حسرت کے ساتھ کہ کاش وہ 2 باہیں ان سرمئی رنگوں کی طرح مجھے اپنا سکتی. واہ، تھینک یو. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ ایک سوال تھا ابھی، یہ سوری بات چیت چل رہی تھی کہ آواز آ رہی ہے، مرد جو ہے وہ زیادہ قربانی دیتا ہے یا عورت زیادہ قربانی دیتی ہے، یا عورت زیادہ قربانی دے سکتی ہے اور مرد نہیں دے سکتا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس محبت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ محبت میں قربانی دینا تو ہر کوئی چاہتا نہیں ہے. مطلب جس کو محبت ہو اس کی تو میرے خیال میں سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے، اور وہ خوشی سے اور مطلب آگے بڑھ بڑھ کے قربانی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ قربانی سے پیچھے ہٹنے والی کون سی محبت ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ محبت، مطلب ہم اس سے محبت کر لیں، اس سے محبت کر لیں، کیا ہم محبت کر سکتے ہیں یا یہ ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی. یہ تھوڑا سا ذرا میرے خیال میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ جی میں اسٹارٹ کرتی ہوں. میرا خیال ہے محبت ہو جاتی ہے، آپ کر نہیں سکتے. بہت سب سے نیچرل اور سب سے بے ساختہ جذبہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا، میرا خیال ہے آپ کو پھر یہ سوال انہیں سے کرنا چاہیے جو قربانیوں سے کتراتے ہیں. آپ لوگ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب وہ بات شروع کی کہ کہانیوں میں ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو رول مرد ادا کر رہا ہوتا ہے، ساری جنگ وہ لڑ رہا ہوتا ہے اور اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے نیٹنگ کر رہی ہوتی ہے. ہاں تو وہ اس کا جواب میں نے کہا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہم جو محبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں اس محبت سے الگ ہو کر اس کا انالیسس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے دور ہو کر. جب میں اس کے محبت کے پروسیس میں ہوں تب تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اور جب کبھی آئی تو اس کا مطلب ہے وہ دی اینڈ ہوگا اس محبت کا، ٹھیک ہے، وہ اس میں نہیں ہے. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل. اچھا پھر کیونکہ جب ہم محبت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ جو جینڈر کا جو فرق ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. اس میں مرد اور عورت، میں مرد عورت ہوں، میں نے قربانی دی، وہ مرد تھا، اس نے، یہ سوال آ ہی نہیں سکتا. وہ ایک الگ طرح کا. اچھا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اگر آپ واقعی محبت میں ہیں تو شاید وہ دوئی کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، آپ ایک ہی ہیں. تو آپ نے جو دے دیا اس کا کچھ نہیں ہے، وہ اسی کا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں. پھر دوسری بات، جہاں تک محبت ہو جانے کی بات ہے، ایسے ہی ہے، محبت ہو جاتی ہے. آپ نقشہ نہیں بنا سکتے گھر میں کہ اس ٹریک پہ جائیں گے تو وہاں سے اس کو اچیو کر لیں گے. اگر آپ نے نقشہ بنایا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. اچھا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین نہیں رکھتی. اچھا میں رکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے جب بھی ہوئی فرسٹ سائٹ میں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے شخصیت کی جو وائبس ہیں وہ امپورٹنٹ لگتی ہیں، وہ اہم لگتی ہیں، شکل صورت اہم نہیں ہے. اب جب میں اس محبت سے نکل چکی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ اتنے خوبصورت لوگ نہیں تھے، لیکن شاید ان کے انٹرنل میں کچھ ایسی خوبصورتیاں تھیں جنہوں نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا.
تو بالکل آپ کا بالکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ ہے۔ اس پہ بڑی اچھی ڈبیٹ اس نے کی ہے ول ڈیورا نے، جو پلیئر آف فلاسفی کے اندر، اس نے کہا کہ محبت حسن پیدا کرتی ہے یا حسن محبت پیدا کرتا ہے. اس کے اوپر اس نے اچھی خاصی ڈبیٹ کی ہے. لیکن یہ لو فرسٹ سائٹ والا جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ محبت کا ایک محرک ہوتا ہے. اچھا وہ کسی کی کوئی چیز پسند آ جائے، وہ عادت بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی جھلک بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی چہرے کی کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ محض ایک پسند ہے، ایک لمحاتی تاثر ہے جس میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن محبت اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، جس میں پھر آپ کوئی کسی کمٹمنٹ میں جاتے ہیں، جس میں اپنے اوپر آپ کوئی اپنی ذمہ داریاں لیتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے کیسے نبھانی ہیں. وہ پھر آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ، جس کا اظہار نیر صاحب نے بھی یہاں کیا، کہ وہ پھر ایک بڑے جو ہے یوں کہہ لیں کہ ایک اس میں ہدف میں چلی جاتی ہے، بڑے ٹارگٹ کے اندر، کہ وہ سارے ٹارگٹ اس کے اندر ضم ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فرسٹ سائٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی دوستو، اینی ون ایلس؟ آپ پلیز آئیے. میرا نام ذیشان احمد ہے اور میں پیشے سے لائر ہوں اور گلگت سے میرا تعلق ہے. میں ایک غزل ہے مختصر سی، وہ سنانا چاہ رہا تھا. آپ کا تعلق کیسے؟ گلگت. گلگت سے. جی. جیب خالی ہے تو کیا دل تو بھرا رہتا ہے، جیب خالی ہے تو کیا دل تو بھرا رہتا ہے، تیرا دیوانہ محبت میں کھڑا رہتا ہے، تیرا دیوانہ محبت میں کھڑا رہتا ہے. دل میں جو تیری محبت کا کھلا ہے گنچا، دل میں جو تیری محبت کا کھلا ہے گنچا، اشک باری کے تسلسل سے ہرا رہتا ہے، اشک باری کے تسلسل سے ہرا رہتا ہے. مجھ سے اس سر کا نہیں بوجھ اٹھایا جاتا، مجھ سے اس سر کا نہیں بوجھ اٹھایا جاتا، بے سبب میرے زانوں پہ کھڑا رہتا ہے، بے سبب جو میرے زانوں پہ کھڑا رہتا ہے. اس کو کچھ کام نہ ہو تیری گلی کے باہر، اس کو کچھ کام نہ ہو تیری گلی سے باہر، دل کمبخت اسی ضد میں اڑا رہتا ہے. کم سے کم اس کے بھی اے یار خبر لے کوئی، کم سے کم اس کی بھی اے یار خبر لے کوئی، ایک دیوانہ تیرے در پہ پڑا رہتا ہے. ہم تیرے نام کا تعویذ لیے رہتے ہیں، ہم تیرے نام کا تعویذ لیے رہتے ہیں، ایسی حالت میں بلا کون کھڑا رہتا ہے. شکریہ. ذیشان، بہت شکریہ آپ کی اس غزل کے لیے اور یہاں تشریف لانے کے لیے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ جو شہری زندگی ہے اس میں ایک خاص طرح کا کمرشلزم ہوتا ہے. ہمارے لیے مارکیٹیں، پارک ختم ہو جاتے ہیں، وہی مارکیٹیں ہمارے لیے پارک ہوتی ہیں. ہم ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، وہیں گھومتے ہیں، وہیں کھاتے پیتے ہیں، وہیں چائے پیتے ہیں، وہیں ڈیٹس لگاتے ہیں، وہیں کسی کو انتظار کے لیے بلا لیتے ہیں. تو ہم ایک خاص طرح کے کمرشلزم میں گرے ہوتے ہیں نا. وہ کمرشلزم جو ہے وہ ہمارے جذبوں کو کنٹرول کرتا ہے. لہٰذا جو شہروں کی محبتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کی ہوس ہے، اور اس کے اندر جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. روح کی بجائے جسم حاوی ہوتا ہے، اور جذبے کی بجائے حسن، اور حسن کی بجائے ایک خاص طرح کا جو میک اپ سٹائل ہے، فیشن ہے، وہ حاوی ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس آئی لینڈ سے، یہ جو کمرشل اربن آئی لینڈ ہوتا ہے، اس سے باہر سے آتے ہیں مختلف ثقافتوں سے، تو ان کے اندر جذبے کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. آپ جب گلگت سے آئے تو یہاں آ کے آپ نے کیا کوئی ڈفرینس فیل کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے محبت میں؟ یقیناً محبت میں بھی اور عام زندگی کے اندر بھی، کیونکہ
اس کا تعلق بیسیکلی اس طرح ہے کہ انسان کا نیچر کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ مثال لے لیں کوئی ایریا کسی دور دراز کے ایریا سے، گلگت سے ہی، چترال سے ہی، وہاں کا جو لوگوں کا آپس کا جو ایک سوشل نارمز ہیں، سوشل جو سیٹ اپ ہے، جس طرح آپس میں رہتے ہیں اور جس طرح ان کا نیچر کا ساتھ ایک تعلق ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ جس طرح میٹیریل کے ساتھ لوگوں کی ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہے، وہاں پہ لوگوں کے اندر وہ اپروچ بہت کم پائی جاتی ہے. وہاں پہ آپ کو کم لوگ ملیں گے لیکن وہ آپس میں گل مل کے رہنے والے لوگ ملیں گے. وہاں پہ آپ کو وہ تہوار بھی مناتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے جو شاید یہاں پہ صدیوں پہلے ناپید ہو گئے ہوں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ لوگوں کو آپس میں ملنا جلنا، کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں لوگ بیٹھے ہیں، کسی شام کو کسی کی چھت کے باہر ایک ڈیرا لگ جائے گا، کہیں پہ خواتین بیٹھی ہوں گی، کہیں پہ مرد، کہیں پہ بچے کھیل رہے ہوں گے. تو وہ جو لوگوں کا آپس ایک جو سوشل سٹرکچر وہاں کا اور یہاں کا ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد ایک طرح کا ہے. تو اس وجہ سے ایک فرق نظر آتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر چیزیں اسی طرح نظر آتی ہیں کہ ایک میٹیریلسٹک اپروچ کی طرح نظر آتی ہیں چیزیں، جبکہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ لوگوں کا آپس کا جو ایک انٹریکشن اور لوگوں کا ایک سوشل بلٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک ان کے ہاں جیسے وہ ایک کمپیشنیٹ لو کی جو بات ہوئی تھی، تو وہ ایک دوسرے کے عادی اس طرح ہوئے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں اپنے اگر علاقے کی بات کروں تو ہمارے ہاں شام کو اگر کسی کی چھت پہ بیٹھ کے 30-40 لوگ ایک ساتھ چائے نہ پیئیں، ایک دن ایک کے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ شام ہی نہ ہوئی ہو. وہاں کے رہن سہن، وہاں کا ایک نیچر اس طرح کا ہے. تو وہ ایک بڑا فرق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوشل جو فیبرک ہے یا ایک کلچرل جو نیٹ ورکنگ ہے، اس میں عشق بہت بنیادی ایک رول پلے کرتا ہے اس کی نیٹنگ کے اندر، اس کو زیادہ انٹیگریٹ کرنے میں، اس کو زیادہ مستحکم کرنے میں؟ کیونکہ شہر میں جس طرح سے کلچر اور سوسائٹی جو ہے وہ بکھری ہوتی ہے اور رشتے آپس میں کمزور ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو وہ کمرشل اور مفاد پہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اسی طریقے سے عشق بھی جو ہے وہ بھی مفاد پہ وابستہ ہوتا ہے، وہ فلمی قسم کا ہوتا ہے. اب بھی جیسے یہاں پہ ایک بات ہوئی نا کہ محبت میں قربانی کی، مطلب محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جہاں پہ بندہ قربانی مانگنے کے بجائے دینے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. محبت ایک اس طرح کا جذبہ ہے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اسی جذبے کی سب سے زیادہ کمی ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے، کوئی ہمارا کیئر کرے، کوئی ہمیں پیمپر کرے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرے، کوئی ہمارے لیے کچھ لکھے، کچھ بنائے. کیونکہ وہ جو جذبہ ہے، جو محبت کا جذبہ تھا جس میں تھا کہ قربانی میں نے دینی ہے، وہ جذبے کی کمی ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا سوشل نیٹ ورک دیکھ لیں یا آپ ہمارا سوشل سٹرکچر دیکھ لیں تو اس کے اندر جو خرابیاں بھی جو آئی ہیں وہ اسی وجہ سے آئی ہیں کہ اب ہم نے محبت کو بھی وہ مٹیریلس کے ساتھ جوڑ لیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری پیچیدگیاں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو نوجوان محبتیں کرتے ہیں ان کو کس قسم کے مسائل وہاں پر آتے ہیں اور وہ اس کو کیسے، اس کا پھر اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مطلب ایک تو وہ ایک بہت ایک ایسا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پہ سارے آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی سطح پہ رشتہ دار، زیادہ تر فیملیز اس طرح. تو وہاں پہ محبت کا یہی ہے کہ آپ چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر محبت ہو جائے تو اس کا اظہار بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہو جہاں پہ آپ روز اٹھنا بیٹھنا، پھر تو وہاں پہ پھر ایک ٹرائبل سیٹ اپ، ٹرائبل کلچر ہے. اس کلچر کے اندر آپ کو محبت کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ خواتین کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے ہو. لیکن پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی گٹھن زدہ ماحول بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ بالکل کچھ ہو نہیں سکتا. تو ملا جلا رجحان ہے. میرا تعلق بھی بلتستان سے، ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ایک طرفہ محبت کی بات کی جو بندہ اپنے محبوب سے کرتا ہے، رائٹ. آپ نے اس محبت کو ڈیفائن کیا. اب اس محبت کو ڈیفائن کریں جو آپ اپنے پیرنٹ سے کرتے ہیں، اپنے فرینڈ سے کرتے ہیں، اپنے سرکل سے کرتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، رائٹ. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ محبت ایک جذبہ ہے. اس جذبے کے اندر ہم جس کے لیے بھی قربانی دے رہے ہو، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ مائک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی قلم بھی ہو سکتا ہے. محبت ایک جذبہ ہے کہ اس جذبے میں ہم کسی چیز کی چاہت کرتے ہیں، وہ محبت ہے. اب محبت وہ محبوب بھی ہو سکتا ہے، وہ پھول بھی، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہی چیز مثلاً اب جب انیشلی بات بھی وہ پچھلے جب یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو وہ جب ایک بچہ ہوتا ہے یا ایک بچی کو بچپن سے سکھایا ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح جاتا ہے،
اس کا محبت کا اظہار اسی طرح کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون کو ہمیشہ قربانی دینے کا ایک درس سکھایا جاتا ہے, تو اس کی محبت کے اندر ہمیں وہ قربانی نظر آتی ہے, وہ ماں کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, بہن کی صورت میں وہ نظر آتی ہے. جبکہ ایک مرد کے ہاں دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پالنا ہے, آپ نے لیبر کرنا ہے, آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے, تو وہ اس کی محبت, اس کے لیے اس کی وہ محبت ہے کہ وہ جو کر رہا ہے, وہ اگر جا کے باہر مزدوری کر رہا ہے, کہیں پہ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے, کوئی کسان ہے یا کوئی ریڈی والا ہے, تو وہ کام کر رہا ہے جس سے وہ کما کے لا کے ان کو دے رہا ہے, تو اس کے لیے وہ محبت ہے. تو یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر پھر وہ ہے کہ ہم اس کو محبتوں کو کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں کہ ماں باپ کا, ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے رات بھر جاگنا وہ ماں کی محبت ہے. پھر اسی اولاد کا کہ وہ اولاد بڑا ہو کے سپنے دیکھتا ہے کہ میں بڑا ہوں گا تو اپنی ماں کے لیے اچھا گھر بناؤں گا, اس کو سکون دوں گا, وہ اس کی محبت ہے. یہ ڈفرینٹ جذبے ہیں, جو کیفیتیں ہیں, جو مختلف اس پہ سامنے آتی ہیں, وقتوں کے ساتھ آتی ہیں. اگر بندہ مشکل وقت میں ہو تو اس کی کیفیت اور محبت کا جو اظہار ہوگا وہ اسی طرح ہوگا. اگر اس کے پاس اچھی سہولیات ہوں گی تو اس کی محبت, اس کی کیفیت کا جو عالم ہوگا وہ اسی طرح ہوگا. اچھا, یہ اس میں ایرک فرام نے اس کے اوپر بڑی اہم بات کی اور نیر صاحب نے بھی اس پہ اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ محبت, جیسا کہ نیر صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں محبتوں کے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کے لیے مختلف الفاظ نہیں ہیں. مثلا الفت, محبت, وفا, پیار, عشق, یہ ہم بے دریغ خدا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے اپوزٹ سیکس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اپنی ماں بہن اور کے لیے بھی اور اپنے وطن کے لیے بھی. اس میں اچھا سیم اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ لو کا لفظ ہے اور وہ ایک ہی لفظ اسی طرح مختلف ڈائمینشن رکھتا ہے. اسے جان ڈن کسی اور طریقے سے استعمال کرتا ہے اور شیکسپیئر کسی اور طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کیٹس اور ورڈزورتھ کسی اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اب ایرک فرام یہ کہتا ہے کہ محبت بنیادی طور پر مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے, جو بیسک ہے, باقی اس کی ڈائمینشن ہے جو آگے پھیلائی گئی ہیں. اور اس میں مرد اور عورت جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں اور دونوں گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جہاں گیو اینڈ ٹیک اور ایکویلٹی نہیں ہوگی وہاں عشق نہیں ہوگا. مثلا وہ اس کی مثال دیتا ہے, کہتے ہیں ماں کے ساتھ ہمیں محبت عشق نہیں ہو سکتا, وہ محبت عشق نہیں ہوتی, کیونکہ ماں جو ہے وہ گیور ہے اور بچہ جو ہے وہ ریسیور ہے. ماں نے اس کو دودھ پلانا ہے, اس کو اٹھانا ہے, اس کو پالنا ہے, اس کو دھونا ہے, اس کو کھلانا ہے, سارا کچھ. اسی طریقے سے جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان بھی ریلیشن اپ اینڈ ڈاؤن کا ہی ہوتا ہے. ایک ریسیور ہوگا اور ایک گیور ہوگا, یا گیور ہوگا ٹیکر ہوگا. اسی طریقے سے جو ان ایکٹیو جو ایلیمنٹس ہیں, مثلا پین سے محبت ہے تو پین ان ایکٹیو ہے, آپ ایکٹیو ہیں. اسی طریقے سے وطن ہے تو اس میں جو وطن ہے وہ ان ایکٹیو ہے, آپ ایکٹیو ہیں. تو یہ محبتیں عشق والی محبتیں نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے خدا کے ساتھ, خدا ہمیشہ گیور ہے, وہ آپ کو ہر چیز دے ہی رہا ہوتا ہے, آپ نہیں اس کو کوئی دے رہے ہوتے, تو لہٰذا اس کے درمیان بھی عشق وہ والا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو جتنی بھی دیگر شکلیں ہیں محبتیں کی جو ٹو اپوزٹس کے درمیان نہیں ہیں, اس کو ہم وہ بنیادی عشق قرار نہیں دے سکتے جو کہ آلریڈی موجود ہے, جس کی طرف آپ نے عالم صاحب اشارہ کیا ہے. تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن اس میں یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم جب بھی کوئی شعر بولتے ہیں تو خاص طور پہ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, غالب اور میر کی غزلیں جب ہمیں پڑھتے ہیں اور اس میں لفظ عشق آتا ہے, محبوب آتا ہے, حسن آتا ہے, وصال آتا ہے, ملن آتا ہے, تو ساتھ ہی ایک دم ہمارے ٹیچر, ہمارے بزرگ کہتے ہیں نہیں یہ تو عشق مجازی ہے, یہ خدا کی طرف جائے گا اس کا جو مطلب ہے. تو اب آپ کے ہاں بھی, ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو استعمال کیا, لیکن ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے, کہ کسی نے کہا کہ اپنے ولی سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے عشق میں بہت آگے چلا جاؤں, تو مجھے بتائیے میں کیسے ہو سکتا ہے خدا کے ساتھ اپنے عشق میں ڈوبنا. تو اس نے کہا کہ کیا تم نے کسی خاتون سے محبت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی.
تو کہتا ہے جب تم نے وہی نہیں کی ہے تو تم اس جذبے کو نہ سمجھ سکتے ہو، نہ اس جذبے کو لے کے تم چل سکتے ہو، نہ ان کمٹمنٹس کو سمجھ سکتے ہو، نہ ان مشکلات کو سمجھ سکتے ہو. تو گویا ہم خدا کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی جو ہیومن لو ہے وہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، اسی کو ہم مجازی روپ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر بھی سارے کا سارا جو ہے جو جدھر تحریم صاحبہ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک خاص جو مڈل ایجز کا جو پیٹریارکل سٹینڈرڈ ہے محبت کا وہ ہے کہ جس میں محبوبہ جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے اور محبوب یوں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خدا جو ہے وہ سٹیگننٹ ہے اور اس کا جو عاشق ہے وہ موومنٹ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو اس انداز میں بھی میرا خیال سمجھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں یا آپ سے کوئی آپ کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں تو؟ اچھا، میرا ایک کوشچن تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ملٹیپل سوسائٹیز ہیں. ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے جیسے کہ محبت میں کیا کیا ہمیں دشواریاں پیش آتی ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے، اس معاملے میں ہم آزاد نہیں ہو پاتے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کہیں پر سوسائٹیز میں ایسے کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ ریلیجن کو بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک باؤنڈری لگا دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کا ریلیجن اس چیز کو اجازت نہیں دیتا. کیا ایسا نہیں ہے؟ محبت تو ایک آزاد چیز ہے، اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کتنی زیادہ ہے کہ ریلیجن کو لے کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے، یا کیا اس پر آپ کچھ اگر بتانا چاہیں یا آپ میں سے کوئی بھی؟ دیکھیے، ایک بات تو ہماری ہوئی تھی کہ عشق وہ ہے جو ان ساری پابندیوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں کہیں کسی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے اچھا میں تو سنی ہوں، یہ شیعہ ہے، میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، میں عیسائی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. اس پہ منٹو نے کچھ افسانے بھی لکھے اس حوالے سے. تو حقیقت وہی ہے کہ جب عشق کا پرسنل تجربہ یونیورسلائز ہوتا ہے، وہ اپنی سوشل شیپ اختیار کرتا ہے، اپنی ناکامیوں، اپنی رکاوٹوں کے نتیجے میں وہ ان رکاوٹوں سے ٹکراتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور اپنی بغاوت کو تھیورائز کرتا ہے اپنی شاعری میں، پینٹنگ میں، گیتوں میں، اپنی باتوں میں. تو وہی جذبہ پھر اس پوری سوسائٹی سے ٹکراتا ہے، اس پورے سسٹم سے ٹکراتا ہے. اس کا جو ریلیجس پہلو ہے، اس کا جو پولیٹیکل پہلو ہے، اس کا جو سیکٹیرین پہلو ہے، اس سے ٹکراتا ہے. لہٰذا عشق اسی لیے افضل ہے، عشق اسی لیے کانسٹنٹ ہے، عشق اسی لیے جو ہے وہ قابل احترام رہا ہے. وہ پیغمبروں میں بھی، آسمانی کتابوں میں بھی، ولیوں میں بھی، فقہا میں بھی، یہ ہمارے جو ہیں صوفیاء جو ہیں، شاعر جو ہیں. اس لیے یہ بغاوت کا بنیادی عنصر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انقلابی وہی ہوتا ہے جو عشق کے راستے سے یہاں پہ پہنچتا ہے، ورنہ وہ محض ایک تھیورسٹ ہوتا ہے جو کتابوں سے جو کیا کہتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو رٹ کے وہاں پہ پہنچا ہوا ہو. تو لہٰذا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے ساتھ، جب آپ کے پرسنل لو کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس دنیا کو، مثلا فیض صاحب کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تو وہ ساری جو نظم کرتے کرتے جب وہ کہتا ہے کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، تو وہ پھر اگلی سٹیج ہے. تو اگر آپ اگلی سٹیج میں نہیں جاتے تو یہاں پر جو بات ہوئی تھی میچورٹی کی، وہ ہے کہ محبت آپ کی میچور تب ہوتی ہے جب اس کو سوشلائز کرتے ہیں اور اس کو ٹکراؤ میں لے کے جاتے ہیں. ایک مختصر سی نظم ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ ایک سوچ ہے دراصل ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس پہ ایک نظم ہے کہ یہ کون ہے، کون لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے. کون ہے پس پردہ، کون ہے پس پردہ، کس نے بیچ یہ بویا، کیوں لہو کو کہتے ہیں آپ سے بھی سستا ہے. کون ہے جو اوروں کا حق نہیں سمجھتا ہے، کون ہے جو اوروں کا حق نہیں سمجھتا ہے، پھول چن لینے کو، یوں ہی مسکرانے کو، جیسے چاہے جینے کو. کون ہے پس پردہ، کون ہے جو کہتا ہے میں کہوں وہی سچ ہے، لوگ سارے جھوٹے ہیں. کون ہے جو کہتا ہے
میں کہوں وہی سچ ہے، لوگ سارے جھوٹے ہیں، جبر سے سدھاریں گے، بات اپنی منوائیں گے۔ کون ہے جو کہتا ہے پاپ قتل ہو کہ چوری ہو، پاپ دھل بھی سکتے ہیں، پھر اسے منانے کو یوں ہی رو بھی سکتے ہیں۔ واہ کون ہے جو کہتا ہے؟ واہ شیان، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ دوستو، بہت شکریہ۔ آپ آنا چاہتے ہیں؟ پلیز ویلکم ہمارے آخری مہمان۔ اور جی 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 پلیز پلیز اپنا نام بتائیے۔ جی محمد علی۔ جی محمد علی، کیا کہیں گے؟ سر میں سر ابھی پراسس میں ہوں لو کے، ایک تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور سر تقریباً میں جہاں تک یہاں دیکھ پا رہا ہوں سبھی کا شاید میں جونیئر ہی ہوں، اور لا کا 5th سیمسٹر ہے میرا، اور سر اسی طرح ہی لو میں بھی ابھی انڈر پراسس ہوں۔ جی ویلکم ٹو دا ورلڈ آف لو۔ جی تو میری پوئٹری میں ابھی تک آپ کو سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم، سیلف لو نظر آئے گا، اور اس حوالے سے ایک غزل ہے جو میں سنانا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ وہ ہے کہ تجھے جو بتایا گیا ہوں وہ قطن نہیں ہوں میں، واہ تجھے جو بتایا گیا ہوں وہ قطن نہیں ہوں میں، تند و تیز مزاج صحیح آداب گفت و شنید جانتا ہوں میں۔ واہ تجھے کس نے کہہ دیا تیرا دل توڑ جاؤں گا، لا کا طالب علم ہوں قاعدہ و قانون مانتا ہوں میں۔ واہ تجھے کس نے کہہ دیا تیرا دل توڑ جاؤں گا، لا کا طالب علم ہوں قاعدہ و قانون مانتا ہوں میں۔ وسوسے ہیں تیرے کے بیچ راستے چھوڑوں گا، ارے رشتوں کے سبھی رموز و اوقاف گردانتا ہوں میں۔ نقشے پرینہ ہٹا کر تیرے نئے پیکر تراشتا ہوں، نقشے پرینہ ہٹا کر تیرے نئے پیکر تراشتا ہوں، گویا کوزہ گر کنکر سب ہٹا کر مٹی سانتا ہوں میں۔ واہ رقیبوں سے نگاہیں دو چار ہوتے دیکھتا ہوں جب، رقیبوں سے نگاہیں دو چار ہوتے دیکھتا ہوں جب، اپنے دل کی در و دیوار پر صبر کی چادر تانتا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، اور بہت سر زبردست۔ ابھی محبوب آیا نہیں اور رقیب کا کنسیپٹ پہلے آ گیا، یہ ہمارا جو ہے، یہ ہمارا جو لو کا کنسیپٹ ہے اس میں رقیب 8ویں کلاس سے میں پڑھ رہا ہوں، تو غالب کی شاعری ہو یا درد کی ہو، جس کی بھی ہو، لیکن رقیب کا ذکر اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جی جی ایسے ہی۔ تو محبوب سے پہلے رقیب ہے، محبوب ہوگا پھر دیکھیں گے کچھ اچھا لکھ پائیں گے تو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رقیب جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں رہتا ہو، آپ کے گھر میں رہتا ہو، لیکن رقیب محض فرد واحد نہیں ہوتا، وہ آپ کا سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم، وہ بھی آپ کا رقیب ہے۔ آپ کا مذہب بھی آپ کا رقیب بن سکتا ہے، آپ کی ذات پات بھی آپ کی رقیب بن سکتی ہے، تو آپ نے ان سب سے ٹکرانا ہے۔ دوستو آپ کا بہت شکریہ، اور یہ ایک مشکل موضوع ہے، اس پہ ظاہر کرنے والی چیز ہے، اور اس کو نوجوان جس انداز میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم نے اس کو کوشش کی ہے۔ جس عمر میں ہوں اور جس عمر میں نیئر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو عقل کی سطح پر سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ایموشنل انٹلیکچوئل ہوتا ہے یا ریشنل انٹلیکچوئل ہوتا ہے۔ یہ جو توازن ہے ایموشنل انٹلیکچوئل ہونے کا اور اپنے ریشنل انٹلیکچوئل ہونے کا، یہ دونوں جب بیلنسڈ ہوتے ہیں تو پھر ایک بیلنسڈ پرسنالٹی وجود میں آتی ہے۔ جو لوگ صرف ریشنلسٹ ہیں وہ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزوں کو، فن کو، کریٹیوٹی کو وہ انجوائے نہ کر سکیں، اور جو صرف جذبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے وہ اپنے آپ کو کمپوز ہی نہ کر سکے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو اڑا دے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آج بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ، نوجوان کیا سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ میں دی بلیک ہول کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس اوپن مائک میں آپ لائیں۔ آپ آئندہ بھی جو اوپن مائک ہوں گے، ہم تقریباً تیسرا چوتھا ہمارا اوپن مائک ہے، تو آئندہ بھی جو ہوں گے اپنے دوستوں کو لائیے تاکہ نئے چہرے بھی یہاں پر آئیں اور ہم ان سے نئی باتیں سن سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔